نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ لاسٹ سیشن جو کہ اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اس کو بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئی تھیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ سیشن بیچ میں جو ہے اسکپ کرنا پڑا۔ تو ہم نے اس کلف ہینگر پر بات جو ہے وہ ختم کی تھی کہ جہاں تک معاملہ سچے خدا کے وجود کا ہے اور جہاں تک معاملہ سچے خدا کی وحدانیت کا ہے، تو اس والے سے تو کوئی اب شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ اتنے دلائل اب ہمارے سامنے ہیں کہ اب جو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اب آج کی جو ایکیڈیمک پوزیشن ہے، یعنی صرف ہماری نہیں، وہ لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں صرف ان کی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو سائنس کو ماننے والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان کی بھی آج ایکیڈیمک پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک خدا کے وجود کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے وحدانیت کے حوالے سے بھی جو دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی کہ تخلیق کائنات سے دلائل ہیں، نظم کائنات سے دلائل ہیں۔ اچھا، نظم کائنات جو ہے یہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ سچے خدا کی وحدانیت پہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں اعتبارات سے یہ ایک بہت بڑی اور مبرہن دلیل ہے۔ تو یہ تو مسئلہ اب حل ہو گیا، تو اصل مسئلہ کیا ہے جی؟ کون بتائے گا کہ اصل مسئلہ پھر کیا ہے جس پہ اصل بحث بنتی ہے؟ سر میرے حساب سے تو رسالت اصل مسئلہ ہے شاید، کہ کون سے نبی کا پیغام جو ہے وہ سچا ہے۔ ہاں بالکل، جزاک اللہ خیر۔ یعنی آپ نے ایک اور اینگل سے اس کو بات کی، مطلب پرابلم ایک ہی ہے کہ وہ سچا دین کون سا ہے، وہ سچا خدا کون سا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات ہے وہ سچا رسول کون سا ہے جو اس آخری دین کو لے کر آیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ رہ گیا۔ تو آئیڈینٹی آف گاڈ جو ہے بیسیکلی دس از دا ریئل ایشو رائٹ ناؤ۔ ایگزسٹنس از ناٹ این ایشو، اس کی جو یونٹی ہے اٹس ناٹ این ایشو، ٹھیک ہے، وننس جو ہے اس کی از ناٹ این ایشو۔ تو اصل ایشو کیا ہے کہ ہو از دیٹ گاڈ؟ کرسچنس کہتے ہیں کہ وہ جہوہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ وہ الوہیم ہے۔ اچھا، اگر آپ پولیتھسٹ جو ہیں ان کے مذاہب کو دیکھ لیں، جو پولیتھسٹک جو ہے مذاہب ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایک سے زیادہ خدا ہیں، لیکن ایک بڑا خدا ضرور ہوتا ہے، وہ جیسے ہندو مت میں اسے بھگوان کہہ دیتے ہیں۔ تو اب مختلف تصورات موجود ہیں، مختلف کلیمز ہیں کہ بھئی سچا خدا تو وہ ہے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ایسی دلیل ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ سچا خدا جو ہے وہ اللہ ہے؟ تو یہ ہم نے ایک اسائنمنٹ آپ کو دی تھی، کس پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بات لاسٹ سیشن میں یہ بات یہاں تک تو پہنچ گئی تھی کہ کوئی یہ جو ہماری سلیم فطرت ہے یہ اس طرف بہرحال گواہی دیتی ہے، اور دوسری یہ بات کہ جو سائنٹیفک فیکٹس جو قرآن میں دریافت ہوئے ہیں اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب ہے، جبکہ باقی جو کتابیں ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں جو بھی اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان سے۔ تو یہ بات تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں تک تو بات کر لی تھی کہ کسی حد تک اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی سچا خدا ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، کیونکہ جو اس کی کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے۔ لیکن اور لوگوں نے اس پہ غور کیا، کیا وہ سوچا آپ لوگوں نے، اور کیا کنکلوژن ہے آپ کا کہ کیسے اس مسئلے کو سیٹل کریں گے؟ خدا کے وجود پہ نہیں، وجود کا تو مسئلہ حل کر دیا تھا ہم نے، وحدانیت کا بھی حل کر دیا تھا، ہم شناخت کی بات کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہم نے کرنا۔ تو اس کے لیے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو جو ہے اللہ نے بنایا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو چیز جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتی، وہ جب اس کا وجود آ جاتا ہے تو وہ مخلوق ہے، تو اس کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا۔
ہاں تو یہ وہ بات تو ہم نے طے کر لی تھی نا، یہ تو ہم نے طے کر لی تھی بالکل کہ کائنات ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو سچا خدا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور سچا خدا ایک ہی ہے. لیکن اصل مسئلہ تھا کہ وہ کون ہے. جیسے ایک عیسائی کا، اگر آپ کی ایک عیسائی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے تو ایک عیسائی یہ کہے گا کہ بھئی وہ تو یہوہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے کہ وہ اللہ ہے. اب آپ دونوں کے درمیان جو ہے یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ سچا خدا کون ہے؟ آج کے انسان کی جو اکیڈیمک پوزیشن ہے، یعنی جو اس وقت جو ہائر جو انٹلیکچوئل تھاٹ ہے، اس میں یہ بات یہاں پر آ کے پھنس گئی ہے. اور کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیونکہ حل ہم نہیں تلاش کر سکتے، اس لیے اب یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہمارا دین ہی سچا ہے یہ اب چھوڑ دیں آپ، کیونکہ یہ مسئلہ اب انسیٹلڈ ہے نا، تو انسیٹلڈ ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ آج کل کے انسان کی جو ہائر انٹلیکچوئل سطح پر جو ہے ایکیڈیمک پوزیشن ہے. ہم نے اس کو چیلنج کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اسلام سچا دین ہے اور اللہ ہی سچا خدا ہے. تو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ وہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اسے ثابت کریں؟ تو اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جس طرح آسمانی کتابیں ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن جو ان کی آسمانی کتابیں وہ محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ہماری جو ہے وہ 1400 سال سے محفوظ ہے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے بھی قرآن میں ہی چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کے جو ہے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی ایک جو کتاب ہے وہ بنا کے ایک سورت بنا کے لے آؤ. تو آج تک وہ ایسا نہیں کر سکے. چلیں یہ بات ایک اشارہ ہمیں ملا ہے. چلیں اور کسی نے اگر ہوم ورک کیا ہے اس حوالے سے جزاک اللہ خیر کامران بھائی، اور کسی نے اس حوالے سے کوئی انالیسس کیا ہے تو وہ بھی بتائیں. اس میں السلام علیکم. دوسرا جو ہے وہ تو قرآن کے اندر بار بار آیا ہے کہ جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں، عربی میں جو لفظ آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کائنات کو دیکھ لو، اس کا بیلنس دیکھ لو، کہ اللہ نہ صرف یونیورسل چیزوں کے اندر انوالو ہے، پرٹیکولر چیزوں کے اندر بھی انوالو ہے. کہ اگر زمین کی گردش دیکھ لیں، اگر یہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے کئی ہزاروں سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ، تو یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتی نا چیزیں. پریسیشن دیکھ لیں آپ، یہ جو درخت کے جو پتے ہیں، تو اس طریقے سے بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جی بھائی اصل میں یہ ہم نے چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. جی ہم نے یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے نا کہ یہ ساری نشانیاں تو یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا تو ہے، اور خدا ایک ہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کائنات میں ایک نظم موجود ہے، ایک کاسمک بیلنس ہے، اور کاسمک بیلنس ایگزسٹ نہیں کر سکتا اگر یہ دو خدا ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہے. بالکل. لیکن وہ کون ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے یہ تھا، ہم نے ہوم ورک دیا تھا کہ سب لوگ اس پہ سوچیں گے کہ کیسے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ سچا خدا جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ابھی تک 1-2 پوائنٹس آئے ہیں ہمارے سامنے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو دیکھ لیں. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو؟ جی مدثر بھائی، سوری وہ بیچ میں آواز ذرا کٹ. جی آواز ٹھیک کریں ہے؟ بات پہلے آپ کریں. جی عابد بھائی کریں، آپ بات کریں. ہاں اس میں امام غزالی عابد بھائی آپ کی آواز جو بہت ہے بڑا ثبوت ہے کہ اچھا کم آ رہی ہے. ہاں تھوڑی کٹ رہی ہے. اچھا یہ اب بہتر ہے؟ اب بہتر ہے. جی بولیے. تو امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے بلکہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر معاملات میں ہر وقت جو ہے وہ مطلب انوالو ہیں. اللہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. مثلاً اگر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نیت تو ہماری تھی، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ساری پاور کے پیچھے اللہ کی پاور ہے، تو پاور تو مجھے اللہ نے دی ہے. تو یہ جو ایمان ہے نا کہ ساری پاور کے پیچھے اللہ کی پاور ہے اور ساری کریشن کے پیچھے اللہ کی کریشن ہے، تو یہ جو ہے نا پھر ہمیں ایک یقین آتا ہے چیز کے. یہ بھی بات صحیح ہے. لیکن اب پھر کوشچن ہم مطلب ایک آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور جو ہے آپ کو اللہ دے رہا ہے. یہ صحیح کہتا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نہیں، وہ تو یہوہ دے رہا ہے.
ایک یہودی کہتا ہے نہیں وہ تو الوہیم دے رہا ہے. اب اس ٹھیک ڈسپیوٹ کو کیسے حل کریں؟ یہ ہے اصل جو پرابلم. ٹھیک ہے. مدثر بھائی ہمارے پاس تو میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سب سے بڑا ثبوت کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں وہ کس طریقے سے ان کے اوپر پھر وہی آئی اور پھر انہوں نے کس طریقے کے اعمال کیے اور کس طریقے سے لے کے چلے مسلمانوں ان کے پاس بھی سیرت ہے, مطلب عیسائیوں کے پاس بھی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم موسیٰ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے, تو سیرت تو ان کے پاس بھی ہے. اصل میں ویسٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جس چیز کو ہم چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے وجود کو نہیں مانتے. تو پھر جو ہے نا اگر بعض جو تھیولوجسٹ ہیں تھیولوجین ہے ویسٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیڈکٹیو جو ہے نا اس سے پروف کرتے ہیں. ڈیڈکٹیو پروف ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ نہیں ہے. جیسے امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے, امام غزالی نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں ثابت کر سکتا کہ اللہ ہے, لیکن ان کا یقین تھا, انہوں نے بہت ساری مثالیں دے کے ثبوت اس کا دیا. تو یہ جو ڈیڈکٹیو جو وہ ہے ثبوت ہے, اور ایک ہے آپ کا انڈکٹیو ثبوت کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے صرف آپ نے اس کو ماننا ہے, یا پھر یہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے جو آپ کا ایمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں. ابھی اس کو سولو کرتے ہیں, چلیں اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو ذرا لے جائیں فرعون کے دربار میں. ٹھیک ہے جی, فرعون کے دربار میں آپ ہیں, آپ فرعون کے درباری ہیں اور فرعون بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اچانک جو ہے دربار میں دو لوگ انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون ہے جی؟ آپ ان کو جانتے ہیں, یہ موسیٰ ہیں جو ایک زمانے میں فرعون کے دربار میں ہی پلے بڑے, اور دوسرے ان کے بھائی ہیں ہارون. ٹھیک ہے, ذرا امیجن کریں نا, اپنی امیجنیشن کو وہاں لے کے جائیں. آپ کے سامنے دو لوگ انٹر ہوتے ہیں, اور وہ انٹر ہوتے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ہم اس رب کے نمائندے ہیں, تو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل, تو آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں, بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. اچھا, آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ آپ درباری ہیں یا کوئی فرعون کا جو ہے امیجن کر لے اپنے آپ کو, تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا اس وقت؟ رب العالمین کون ہے؟ ہاں جی, رب العالمین یہ کون ہے, مطلب یہ رب العالمین کون ہے. اور دوسرا سوال یہ آئے گا کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی آپ رب العالمین کی طرف سے, مطلب کوئی آپ کے پاس کوئی بنیاد ہے یا ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو یہی پھر فرعون نے ان سے پوچھا, رب العالمین کے بارے میں پوچھا. اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ جی یہ تو رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی تخلیق کی ہے, تمہارے آباء و اجداد کو بھی تخلیق کیا ہے. اور پھر اس نے فرعون نے وہی بات سوال کیا کہ بھئی تم کچھ لے کے بھی آئے ہو, کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس, یا ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ان كنت جئت بآية فأتي بها ان كنت من الصادقين, کہ اگر تم واقعی مطلب تمہارے پاس کوئی ہے تو نشانی تم لے کر آئے ہو تو پھر پیش کرو اس کو, اگر تم سچوں میں سے ہو. ڈیفینیٹلی نا, مطلب آپ ایک تو رب العالمین تو سمجھ آ گئے, ٹھیک ہے, وہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا, لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ بھئی آپ ان کے نمائندے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ کیا پوچھتا تھا فرعون؟ وہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروائیں. جیسے کوئی سی اے اے کا ایجنٹ آپ کے پاس آتا ہے یا آئی ایس اے کا ایجنٹ آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے چلو بھائی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ اس سے یہ تو پوچھیں گے بھائی آپ کو کارڈ شارٹ تو دکھاؤ بھائی. ٹھیک ہے, کوئی آپ کی شناخت بھی ہے یا ہم تو ایسے ہی مان لیں اس کو؟ تو یہی اس نے کہا کہ بھائی آپ کی کیسے ہم آپ کی شناخت کریں, کوئی آئی ڈی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ تو اس کے بعد انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ جی, تو نشانیاں جو دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی تھی. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو یہ ہے وہ آئی ڈی کارڈ. تو فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو یہ عصا کو پہنا, ٹھیک ہے, وہ بڑا واضح جو ہے وہ اجزا بن گیا, اور جو ہے اپنے بغل میں ڈالا, اس ہاتھ کو جو اٹھایا تو وہ چمکتا ہو گیا, تمام لوگوں کے لیے چمکنے والا بن گیا. تو یہ وہ دو آئی ڈی کارڈ سے, یعنی معجزات جو ہیں
یہ بیسیکلی وہ آئی ڈی کارڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو عطا کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیحکم الناس بالقسط. تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بینات سے نوازا. تو یہ وہ بیسیکلی آئی ڈی کارڈز ہیں جن کے ذریعے سے رسول ہمیشہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور اسی بنا پہ وہ اپنی بھی حقانیت ثابت کرتے تھے، اپنے پیغام کی حقانیت بھی ثابت کرتے تھے، اور آن ٹاپ آف دیٹ سچے خدا کی حقانیت بھی وہ ثابت کر دیتے تھے. یہ حتمی دلیل ہے. اس سے پہلے بھی ایک دلیل ہوتی تھی جو کہ ان کی صداقت اور ایمانت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن صداقت اور ایمانت سے بھی آگے بڑھ کر جو حتمی دلیل کبھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے رسولوں کو تو وہ یہ معجزات ہیں، یہ بینات ہیں. تو اب یہاں پہ جب یہ بات سامنے آ گئی، اور ہمیشہ دیکھیں معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ ایک ایسا غیر ممکن عمل ہوتا ہے، ایک ایسا عمل. آ رہی ہو جی جی مریم، آپ کی آواز آ رہی ہے تو سب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی تو سب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پلیز گو ہیڈ سر. جی جی. تو یعنی یہ وہ آئی ڈی کارڈز ہیں، اور ہمیشہ دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کولیکٹیو کیپیسٹی آف ہیومینٹی کے جو ہے اس سے باہر ہوتا ہے. اور اس پہ پھر ایک تحدی بھی ہوتی ہے، ایک چیلنج بھی ہوتا ہے. ہمیشہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عاجز کر دے. تو اس پہ بھی چیلنج بھی تھا، تم اگر تو لے کے آ سکتے اس کے مقابلے میں لے آؤ. تو فرعون جو ہے ابھی یہاں پہ جو ہے اس واقعہ کا کلائمیکس نہیں آیا، کلائمیکس ابھی آنے والا ہے. تو کیا ہوا کہ جب یہ معجزہ انہوں نے پیش کیا اور چیلنج کو قبول کر لیا، اس نے فرعون نے چیلنج جب پیش کیا گیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے تو اس کو قبول کر لیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ جو یوم الزینہ آنے والا ہے، بہت بڑا میلے کا دن آنے والا ہے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، کیوں نہ یہ کانٹیسٹ وہاں پہ ہو. اب فرعون وہاں پہ پھنس چکا تھا، اس نے ماننا پڑا اسے. تو آخرکار وہ کانٹیسٹ ہوا سامنے. پھر آپ کو پتا ہے کہ بہترین جادوگروں کو بلایا اس نے، اور اس کے بعد جو ہے جادوگر بھی سامنے آئے اس دن، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی سامنے آئے. تو سب سے پہلے جو ہے جادوگروں نے ایک جو ہے نا اپنا ایک جادو دکھایا، اور واقعی وہ سحر و نظیم، اللہ تعالیٰ خود اس سے فرماتے ہیں کہ بہت بڑا جادو انہوں نے دکھایا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ہلکا سا خوف پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پھینکیے تو صحیح، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آج آپ ہی غالب ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ جو نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے قرآن کھینچتا ہے، اور بار بار کھینچتا ہے کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. تو اس دن کیا ہوا کہ وہ پھر مغلوب ہو گئے اور چھوٹے ہو کے رہے. وہ القی السحرۃ الساجدین، اور جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے. تو اب اس پہ یعنی یہ جو منظر دیکھا، یہ بڑا عجیب دیکھا فرعون نے بھی اور سب نے، کہ یہ کیا بات ہے. کبھی تو ایک لمحے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اگر جیتیں گے ہمیں انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا، یعنی اس کمٹمنٹ اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ آئے تھے اس کانٹیسٹ میں. لیکن ایک ہی لمحے بعد یہ کیا ہوا کہ وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. یہ کون سا ایمان ان کو نصیب ہوا، یہ کس بنا پہ ان کو ایمان نصیب ہوا، تو اس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ انہی کی زبانی جو ہے ہمیں واضح کر دیتے ہیں. تو جب اس پہ فرعون نے، اچھا وہ ایمان کس لیول کا تھا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، کہ جب فرعون نے کہا کہ دیکھو بھائی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں تمہارے جو ہے تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو جو ہے مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں تمہیں یقیناً جو ہے سب کو سولی چڑھا دوں گا، سلیب پہ لگا دوں گا. تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو، کہ ہم اللہ کی آیات جو جب ہمارے پاس پہنچ گئی ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو مان چکے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جادوگروں کا جو ایمان تھا اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ یہ معجزات بنے تھے. تو یہ جو معجزات کی بنیاد پر ایمان جو ہے نصیب ہوتا ہے کسی کو، یہ شعوری ایمان ہے، کیونکہ اس کے اندر انٹلیکچوئل انالیسس شامل ہے. انہوں نے دیکھ لیا جادوگروں نے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس فیلڈ کے ایک تو ایکسپرٹ تھے جس فیلڈ میں وہ معجزہ دکھایا گیا تھا، تو وہ جان سکتے تھے کہ انسان کی کلیکٹیو کیپیسٹی سے یہ باہر کی شے ہے. تو یہ براہ راست مشاہدہ کیا ہے انہوں نے اس معجزے کا. تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انہوں نے کہا کہ ہم صبر کو ہم پہ ڈال دے اور
ہمارے دلوں میں صبر بھر دے اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں ہی مارنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جی جی اچھا اس میں ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا ایمان کے حوالے سے. جی جی وہ آفٹر لوکنگ ایٹ دا میریکلس، جب انہوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے کہا ہم رب العالمین پہ ایمان لائے. جی جی پھر اس کو آگے اسپیسیفائی کیا انہوں نے بالکل وہ کس کا رب العالمین تھا، وہ کانسیپٹ کون لے کے آئے. ان کے اسی ایمان پہ ایمان لائے جو رب موسیٰ و رب ہارون ہے. بالکل یعنی یہ ان کی ڈیپتھ آف ایمان کی ری ویریفیکیشن تھی کہ ہم جنیرک ایمان کی بات نہیں کر رہے ہیں، بالکل بالکل بلکہ وہ رب العالمین جس کا انٹروڈکشن ہمیں موسیٰ اور ہارون نے کرایا ہے، سبحان اللہ. ہم اس والے رب پہ ایمان لے آئیں. ہاں اور مطلب وہ صحیح معنی میں ایمان شناخت اس لیول ہوگی پہ نا. رہ سکتا تھا. اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں میں قتل کر دو، کیونکہ ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل جب وہ راسخ ہو جاتا ہے دل میں، قلوب میں، اذہان میں، تو پھر وہ موت اس کے لیے بے معنی ہوتی ہے، بلکہ موت زندگی کے ابدی زندگی کا پیغام بن جاتی ہے. سبحان تو ان کا وہ رویہ اصل میں جو ہے نا وہ ٹوٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہو گیا. کہ سبحان اللہ. جہاں وہ خوف اور محبت فرعون میں وہ غرق تھے، تو دعوت اللہ کے بعد اور آیات دیکھنے کے بعد وہ راسخ الایمان کے اس لیول پہ پہنچے کہ انہوں نے تصدیق کر دی اس دعوت کی جو موسیٰ اور ہارون نے ان کے سامنے پیش کی تھی. جزاک اللہ. بے شک جزاک اللہ جی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے واضح کیا کہ انہوں نے شناخت کیسے کی اور پھر اس شناخت کو واضح بھی کیا کہ ہم اس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ وہی سچا خدا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. آپ دیکھیں وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جی غیر شعوری جو ایمان ہوتا ہے جس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کی بڑھوتری جو ہوتی ہے اس کے دو ذرائع ہیں نا، یا تو صحبت میں بیٹھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، یا بکثرت اعمال و اذکار کریں. اب یہ جو جادوگر تھے انہوں نے تو کوئی کسی صحبت میں نہیں بیٹھے تھے، یہ تو انہوں نے تو کوئی ریاستیں نہیں کی تھی بڑی بڑی. تو یہ کیا بات تھی کہ ایک ہی لمحے میں 180 ڈگری جو ہے شفٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایسے ایمان ان کو نصیب ہو گیا جو کنوکشن والا ایمان ہوتا ہے. تو یہ ہے انٹلیکچوئل ایمان کی اسٹرینتھ کہ جب یہ یہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا جب یہ، تو اس کے بعد پھر اس کی تاثیر ہی اور ہوتی ہے. تو یہ ہے جی معجزہ اصل میں وہ بنیاد بنا معجزے کا مشاہدہ جو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کنوکشن نصیب ہوئی. تو یہ اب واقعہ بار بار قرآن میں آتا ہے اور ایک پورا پروسیس ہمارے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ سچے خدا کی شناخت اب جو ہے وہ معجزات کی بنیاد پر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اب دیکھیں تو کہ ہمیں قرآن مجید میں پورا ایک بیانیہ نظر آتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جب معجزات دکھا دیے گئے کسی قوم کو، اس کے بعد بھی وہ قوم نہیں مانی، تو اب اس کے پاس انکار کرنے کا حق نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ان ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. تو ان لوگوں نے اپنے جو ساتھی کو بلایا اور اس نے جو اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی جو معجزہ دکھایا گیا تھا انہیں، اور اس کی جو ہے ٹانگیں کاٹ ڈالی. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈالنا کیسا ہوا. ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چنگھاڑ بھیجی، تو ویسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی ہوئی جو ہے اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہوتی ہے. یا پھر فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یقیناً جو ہے آل فرعون جو ہے ان کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، اور كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے تمام آیات کو جھٹلا دیا کلہم فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، جو ہے جیسا ایک کبھی اور غالب شخص پکڑا جو ہے غالب شخص جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو پکڑ لیا. تو معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے جس کے ذریعے سے سچے رسول کی بھی شناخت ہو جائے گی، سچے پیغام کی بھی شناخت ہو جائے گی، اور سچے خدا کی بھی شناخت ہو جائے گی. مدثر بھائی اس میں ایک اور چیز ہے کہ معجزہ بیسیکلی آپ کی اس بات کو جس کا آپ ذکر کر رہے تھے انٹلیکچوئل مسلمانہ، وہ لاجیکل کمپیریزن کو ابھارنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک بدی کا دعوے دار، شیطانیت کا دعوے دار، نہ حق کا دعوے دار جو دعویٰ کر رہا ہے، وہ حق والا اس کو اس معجزے کے ذریعے لاجیکلی ثابت کرتا ہے کہ جو میں کلیم کر رہا ہوں وہ درست تھا. بالکل اصل میں وہ جو آیات آتی ہیں وہ دیٹ از ٹو انکریز اور انکلکیٹ اور ایمرج آپ کے اس لاجیکل کمپیریزن کو، تاکہ آپ ایک بہترین لاجیکل ریزلٹ تک پہنچ سکیں اور ایمان کو قبول کر لیں. بے شک ایسا ہی. وہ تو ہم نے ذکر کیا ہے نا کہ ایمان تک تو یعنی سچے خدا تک ہم قلبی ذریعے سے بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک فطرت موجود ہے، ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تصدیق اگر عقل سے بھی ہو جائے
تو پھر یہ ایمان جو ہے اس کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ اب اس کی بنیاد ہے معجزہ. تو اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے پاس کوئی زندہ معجزہ موجود ہے؟ اگر یہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, پھر تو ہمارے لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. جیسے عیسائیوں سے جب یہ پوچھا گیا نا, عیسائیوں سے جب یہ ایج آف انلائٹمنٹ وہاں پہ شروع ہوئی ویسٹ کے اندر, تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا تھا بائی دا وے. اچھا, انہوں نے کہا جی معجزات عیسیٰ ہیں ہماری دلیل, لیکن ان کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا اس وقت کے جو بھی تھنکرز تھے, کیونکہ ان کا ایک مسئلہ تھا. وہ کیا مسئلہ تھا سوچ سکتے ہیں؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے کیا مسئلہ تھا ان کا؟ میرے خیال میں وہی ہے نا کہ جس چیز کو ہم چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, جس کو ہم میجر نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے اچھا ان پہ جو اعتراض اٹھایا, جیسے عابد بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی معجزات عیسیٰ تھے, لیکن نہ تو ہم نے ان کو دیکھا ہے, نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو تاریخ میں کوئی 1500 سال پہلے 2000 سال پہلے دکھائے گئے تھے. تو ہم کیسے اس کو مانیں کہ وہ سچ ہے؟ کیونکہ جو ہسٹری میں بات چلی جاتی ہے وہ پھر ہسٹری میں جو بات چلی جاتی ہے وہ فیکٹ نہیں ہو سکتی. فیکٹ تو وہ ہوتی تو سامنے ہے. تو اس لیے ان کی جو یہ ان کا آرگومنٹ تھا وہ فیل ہو گیا. لیکن مسلمان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے, اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر دیا, اور اس پہ جو چیلنج ہے وہ اتنا زبردست چیلنج ہے, وہ اتنا بڑا چیلنج ہے, اور اتنے واشگاف الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بعد انسان اگر یہ کہے کہ وہ نہیں مانتا تو اس کے پاس حق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ, اگر تم تھوڑا سا بھی شک رکھتے ہو. رائب بھی جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے, اور شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے. شک جو ہوتا ہے نا, اس کی جو تھوڑی بہت لغت کی جو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر, تو شک جو ہے اس شک کو کہتے ہیں جو باقاعدہ شک ہو. رائب اس شک کو کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے ہو اور ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ ہمارے شک تو دور کی بات ہے, ذرہ برابر بھی ریب ہے اگر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, یعنی اس پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو, یا گواہ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہو گواہ کے طور پہ پیش کر لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. پتا تو ان کو بھی تھا کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. اب دیکھیں یہ معجزہ اولن پیش کیا گیا تھا کن کے سامنے؟ وہ ایسی سوسائٹی تھی کہ جو فصاحت و بلاغت کی پنکل پر تھی. وہاں پہ حال یہ تھا کہ عام جو بکریاں چرانے والا بندہ تھا نا, وہ فی البدی شعر کہتا تھا. یعنی اس کا اب لیول سمجھ سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت سے کیا تھا. وہ تو مطلب عربیوں کے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے کہ جن کو تو کلام کرنا نہیں آتا. یعنی اس لیول کے وہ لوگ تھے. تو ان کے سامنے جب یہ آیا یہ معجزہ کہ بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے ایک صورت بنا کے لے آؤ. سورہ کوثر بھی ایک صورت ہے, 3 آیات ہیں اس کے اندر خالی. سورہ عصر بھی ایک صورت ہے, 4 آیات ہیں اس کے اندر, 10 الفاظ ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تو لیکن اگر تم نہ کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور کان کھول کے سن لو تم کر بھی نہیں سکتے ہو. اب دیکھیں یہ چیلنج ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچے خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسا چیلنج کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہ کر سکے اور کان کھول کے سن لو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین, جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. تو فل سٹاپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور بالکل بین ہی یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جیسے کہ وہ جادوگر تھے, وہ ایکسپرٹ تھے نا اس فیلڈ کے اندر جس میں معجزہ دکھایا گیا تھا. تو وہ جب ان کے سامنے یہ آیا پیش کیا, وہ مان گئے, وہ ان کو پتہ سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے جو ہے جو بہت بڑے شاعر تھے جن کو لبید کہا جاتا ہے, تو حضرت لبید جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے اور سبا معلقہ کے شاعر تھے. یعنی عربی میں قرآن مجید کے بعد جو فصاحت و بلاغت کے پنکل ہے نا وہ کتبات ہیں. ٹھیک ہے, وہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 7 ہیں, بعض کے بعض زیادہ بھی نمبر بتاتے ہیں. یہ 7 وہ کتبات تھے جو کہ خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے. اور وہاں پہ اصل میں نا مقابلے ہوتے تھے ذریعہ پتہ شاعری کے. جو سب سے ٹاپ کا شاعر ہوتا تھا اس کو ایک تو سارے شعراء جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے, اسے مسجود الشعراء کہلایا جاتا تھا. اور اس کا جو بھی وہ جو قطع یا جو بھی شعر سب سے ٹاپ کا ہوتا تھا اس کو پھر چنائی روپ میں جو ہے کندہ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا. تو ایسے 7 لٹکے ہوئے تھے وہاں پہ. تو حضرت جو لبید تھے یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے.
تو جب یہ چیلنج پیش کیا گیا نا اللہ کی طرف سے تو فوراً مسلمان ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس وقت جو جادوگر تھے وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد ساری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، یعنی ایسا ان کے اوپر اثر ہوا، زبان بند ہو گئی. اور بہت عرصے بعد یہ تاریخ میں آتا ہے واقعہ کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ ان سے کہیں کہ شعر کہا کریں، شعر ہی کہنا بند کر دیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو اس پہ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ اباد القرآن، اس قرآن کے بعد میں کوئی شعر کہوں، اس نے تو میری زبان بند کر دی. تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے، آج 1400 سال گزر چکے ہیں، بلکہ 1400 سال تو 1450 سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے آج بھی موجود ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. اس حوالے سے ایک اور بھی لطیف نقطہ ہے اور بڑا مزے کا نقطہ ہے جو امام رازی نے اپنی تفسیر میں پیش کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا شہداء. کئی مفسرین نے، کئی جو مترجمین ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہے تو ان کو پکار لو. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مددگار تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک اور مطلب بھی ہے کہ اصل میں عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ شاعری کیا کرتے تھے نا تو کچھ جج بھی ہوا کرتے تھے، یعنی جو ایسے ایکسپرٹس تھے لینگویج کے کہ وہ جج کیا کرتے تھے. جیسے آج کل جو ہے کرٹکس ہوتے ہیں نا، تو جب بھی کوئی آرٹ کا کوئی ایسی فارم آتی ہے یا کوئی مووی ریلیز ہوتی ہے یا کوئی کتاب ریلیز ہوتی ہے تو ناقدین اس پہ نقد کرتے ہیں. تو ایسے ہی وہاں پہ کچھ جج بھی ہوا کرتے تھے جن کے سامنے لوگ اپنے کلام کو پیش کرتے تھے، وہ جج کرتے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جج بھی تم اپنے لے کر آؤ، چیلنج بھی تم لے کر آؤ، اور گواہ بھی اپنے کھڑے کر دو، شہداء اکم، سبحان اللہ، پھر بھی کر کے دکھا دو تو ہم مان جائیں. لیکن یہ ہے کہ تب بھی، یعنی دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہ تم اپنے اس جیسی صورت بنا کے لاؤ اور جج بھی اپنے ہی کھڑے کر دو اور اس چیلنج کو پورا کر دو. اور تب بھی کوئی چیلنج کو پورا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ اسٹیبلشڈ ہے اور یہ تا قیام قیامت انشاءاللہ اسٹیبلشڈ رہے گا. آج بھی یہ چیلنج موجود ہے اور آج تو ہم مغلوب ہیں، اب تو ان کے پاس تمام وسائل ہیں، کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک صورت بنا کے لے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں لا سکے. تو یہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ قرآن مجید ہی سچا کلام ہے، دین حق ہی سچا دین ہے، اللہ ہی سچا خدا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے رسول ہیں. جی اب اس پہ کوئی کسی کا کمنٹ ہو ابھی تک جو ہم نے بات. ہاں، اس میں دو چیزیں ہیں. کیلیفورنیا میں ایک امریکن تھے نان مسلم، تو وہ کسی مسجد میں گئے تو امام صاحب نے نا ان کو، کیونکہ وہ انٹرسٹڈ تھے اسلام میں، تو قرآن دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آیت پڑھ رہے تھے نا کہ اگر تم کوئی اس سے بہتر چیز لے کے آ سکتے ہو تو لے آؤ، کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے بڑی اسٹرائک کی، یہ جو کانورٹ تھے. اور پھر وہاں سے پھر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ وہ فرائیڈے سے شروع کیا، سنڈے تک وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا رو رو کے برا حال تھا. ظاہر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بعض جو مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اللہ چیلنج کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز لے کر آؤ. یہ تو ایک چیز ہے. اچھا، برمنگھم میں جو کاپی ملی ہے ان کو قرآنی، تو انہوں نے بھی ان کی کاربن ڈیٹنگ اور اس کی جو لیب انالیسس وغیرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ورقے ہیں قرآن کے، یہ اس زمانے کے ہیں جس نے لکھے ہیں نا اس نے یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا ان کے صحابہ میں سے کوئی ہے، ان کے صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے. تو یہ اس کو ویسٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں آرکیولوجیکل پروف چاہیے. تو اگر اس طرح کا بھی اگر ان کو ثبوت مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو قرآن ہے نا یہ فلاں تاریخ میں لکھا گیا تھا، اور وہ میچ کرتی ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سارے جو دلائل ہیں یہ بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید کو اس کی ویلیڈیٹی کی اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اصل میں ڈیوائن کوڈ. یہ جو وے آف ایکسپریشن ہے نا قرآن کا، یعنی فصاحت و بلاغت، ایک تو ہے نا قرآن کا پیغام کو جس طرح کنوے کیا گیا، یہ جو وے آف ایکسپریشن ہے یہ وہ فصاحت و بلاغت ہے جو کہ اصل میں وہ ڈیوائن کوڈ ہے جو قرآن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کی ون آف دا پیک جو ملتی ہے نا، آپ سورہ دہر
سورہ مرسلات اور سورہ قیامت، یہ 3-4 صورتوں میں آپ کو یہ فصاحت و بلاغت پیک پہ نظر آئے گی. ایسا صوتی آنکھ ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا. وہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ عرب شعراء جب سنتے تھے بدو ہوتے تھے، بالکل چٹے ان پڑھ، اور سننے کے ساتھ ہی کہتے تھے واللہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اور مسلمان ہو جاتے تھے. اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اب یاد کرنے کے دوران جب فلو سے پڑھا اس کو، تو اس کا صوتی ہنک، خاص کر جہاں آپ کو میننگ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب آپ کی کیفیت طاری کرتا ہے. سورہ طٰہٰ دیکھ لیں کیسا زبردست اس کے اندر صوتی آہنگ ہے. تو بہرحال یہ جو فصاحت و بلاغت کے ہمارے اسکالرز ہیں ان کا چیلنج رہا ہے. یہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز گزرے ہیں نا، امام باقلانی وغیرہ، ان کا یہ چیلنج تھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے قرآن کے ورق پلٹیں اور جہاں مرضی آیا ہاتھ ڈال دیں آنکھیں بند کر کے، اور اس ہاتھ کے نیچے جو لفظ ہے اس کو ریپلیس کر کے دکھائیں لغت میں کسی اور لفظ سے. آپ اگر ایسا کر پائے، اب ایسا تو آپ کر نہیں سکتے، اگر کریں گے تو کئی اعتبارات سے قرآن کی فصاحت و بلاغت گر جائے گی. دس از ہاؤ optimized this is، یعنی highly optimized to the level of جسے کہتے ہیں نا کہ perfection ہے کہ اس لفظ کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے کسی اور لفظ سے لغت کے اندر. اتنا بالکل. وہ اپنا مدثر عابد بھائی کے اس سوال کے جواب میں کہ یو کے یا برمنگم کے لوگوں نے جو کوشچن کیا تھا کاربن ڈیٹنگ کے حوالے سے، تو اس وقت بخارا میں تاشقند میں موجود ہے مصحف عثمانی، اور اگر وہ محفوظ چلا رہا ہے اور اٹ کین بی چیکڈ ایون، اگر وہ سائنٹیفکلی بھی کہتے ہیں تو مصحف عثمانی اس وقت تاشقند میں موجود ہے. بے شک، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو بہرحال یہ الحمدللہ ہمارا اسٹیبلش ہو گیا کہ الحمدللہ ہمیں اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا نا، موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ آپ کو پریشانی، آپ پھینکیں بس. تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس زندہ معجزہ موجود ہے جو تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا. ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ سچا خدا نہیں ہے یہ اللہ اور سچی کتاب نہیں ہے یہ، تو جاؤ اس جیسا ایک جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو سبحان اللہ یہ بات بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. اسلام میں معجزے کی تعریف کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں تک کہ کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بے شک پوچھ لے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہوپ کہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی. تو اب یہ معلوم ہو گیا نا آپ کو کہ یہ ایکسیپٹنس ہے، اب یہ اندھا بہرا ایمان نہیں. ٹھیک ہے، یہ اب ایمان ہے، اور ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو آپ ادراک کرنے کے بعد، حقیقت کا ادراک کرنے کے بعد اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک عیسائی کو پریشانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے کبھی ثابت نہیں کر سکتا اپنے عقائد کو، ایک یہودی اپنے عقائد کو ثابت نہیں کر سکتا، ایک ہندو اپنے عقائد کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ایک مسلمان اپنے عقائد کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثابت کر سکتا ہے. بلکہ مدثر بھائی عیسائیوں کے حوالے سے وہ برلن کی ایک لائبریری میں کوئی 950 سال پرانا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، بالکل ہے، احمد والا ذکر موجود ہے، بالکل ہے. اور بہت بے شمار عیسائیوں کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ کے علاوہ یہ ریسنٹلی ریکنفرمیشن ہوئی ہے کہ برلن کی لائبریری میں ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک ایسی کاپی موجود ہے جس کے اندر تھرڈ سیکشن میں موجود ہے، جس میں وہ اسمہ احمد والا ریفرنس ادھر بھی ہے، وہ جو محمدہ کے نام سے جو ہے وہاں پہ لفظ موجود ہے. بالکل یہ بات ہے کہ بہت سو دلائل بھی ہیں. میں اور بھی کچھ دلائل کا ذکر کروں گا جو کہ اور بڑے واضح ہیں. کیونکہ فساد و بلاغت ہمارے لیے اس لیے، دیکھیں معجزے کے ذریعے سے ایمان دو طرح سے نصیب ہوتا ہے. ایک براہ راست ہے اور ایک ہے بالواسطہ، انڈائریکٹ. ڈائریکٹ تو ان کو نصیب ہوگا جو فساد و بلاغت میں کچھ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے. اب میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، عربی تھوڑی بہت پڑھی ہم نے، لیکن اس کے بعد بھی جو تھوڑا بہت فساد کے اور بلاغت کے حوالے سے کتب پڑھی تو کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. تو مزید ہم انشاءاللہ اس نالج کو حاصل کریں تو اور ڈائریکٹ آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ فساد و بلاغت کو نہیں بھی جانتے، اگر آپ عربی کو نہیں بھی جانتے، تو یہ تو فیکٹ ہے نا جو آپ کے سامنے اسٹیبلشڈ ہے کہ کوئی اس جیسی صورت بنا کے نہیں لا سکا. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. جیسے کہ جب معجزہ پیش کیا گیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے، تو جو لوگ عربک کے جو لوگ جو جادو کے ایکسپرٹ تھے وہ تو براہ راست انہوں نے تصدیق کر دی. لیکن وہاں پہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں فوقع الحق، حق اس وقت واقع ہو گیا تھا کیونکہ ان لوگوں پر بھی واقع ہو گیا تھا جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے جو ایکسپرٹس تھے، بلکہ ایکسپرٹس تو سجدہ میں گر گئے. تو ہمارے لیے ایک انڈائریکٹ ریئلائزیشن ضرور ہے، لیکن ڈائریکٹ ریئلائزیشن بھی ہم حاصل
کر سکتے ہیں اگر ہم عربی کو سیکھ لیں. عربی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نہ سیکھ سکیں, اور عربی فصاحت و بلاغت کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. یہ بھی ایک لائف گول ہمارے پاس ہونا چاہیے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. اس میں اصل میں کنفیوژن امت مسلمہ میں کیسے آ گئے. اچھا, امت مسلمہ میں اگر آپ یہ جا کے پوچھیں گے لوگوں سے آپ سوال, تو لوگ کہیں گے جی کوئی جواب, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی یہ جو ایک انفارچونیٹ ہوا معاملہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک بحث چل پڑی کہ جی ہم بھی جو ہے نا بس آنکھیں بند کر کے ہی مانتے ہیں, روحانی تجربے کی بنیاد پر یا ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو ہے ہم اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر سکتے ہیں, عقل کی بنیاد پر نہیں. تو یہ اصل میں اس لیے کنفیوژن آ گئی کیونکہ ہمیں جو ہے معجزے کی تعریف نہیں پتا. معجزے کی تعریف جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس کیا کرتے تھے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. ہمارے ہاں معجزے اور کرامت میں فرق ہے. اچھا, ان کے ہاں غیر مسلموں کے ہاں معجزے کے لیے کوئی لفظ نہیں, ان کے لیے میریکل. وہ میریکل بیسیکلی جو ہے نا اس کا اگر لٹرل ٹرانسلیٹ کریں نا تو وہ کرامت ہوتی ہے. اور کرامت دلیل کے کرامت جو ہے وہ اس لیے دلیل نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں ہوتا. تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی سوچ کیا تھی اس حوالے سے. علامہ سعد الدین تفتزانی بہت بڑے امام ہیں عقیدے کے, ان کی بڑی مشہور تصانیف ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ان کے شاگرد بھی ہیں جس میں انہوں نے بھی کافی کچھ لکھا ہے. تو اپنی مشہور تصنیف جو ہے شرح عقائد نصفی, ٹھیک ہے, عقائد نصفی جو ہے ان کی بہت بڑی کتاب ہے. اس میں وہ جو ہے نا معجزے کو اس کی یوں تعریف کرتے ہیں کہ معجزہ وہ امر ہے جو خلاف معمول اور عادت جاریہ کے خلاف مدعی نبوت کے ہاتھ پر, یعنی ایک ایسا ہوتا ہے خلاف معمول ہو, عادت جاریہ کے خلاف ہو, اور مدعی نبوت کے ہاتھ پر بطور چیلنج ایسے وقت میں ظاہر ہو کہ جب وہ منکرین کو اس کی مثل لانے کا چیلنج دے اور وہ نہ لا سکے, یعنی اس سے عاجز آ جائیں. دیکھیں کتنی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ایک رسول کے ہاتھ سے سرزد ہو, اس کے رسول کے ذریعے سے پیش کیا جائے اور اس پر پھر چیلنج بھی ہو اور جو منکرین ہیں اس چیلنج کو پورا نہ کر سکیں. اسی طریقے سے جو بہت بڑے امام ہیں, امام قسطلانی رحمۃ اللہ جو خاتم المحدثین, امام ابن حجر اسقلانی کے معروف شاگرد بھی ہیں, ان کی جو اس والے سے مشہور تصنیف ہے وہ بھی عقیدے کے اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتی ہے کہ مواہب اللدنیہ. اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے جس کے ساتھ چیلنج متصل ہوتا ہے. دیکھیں, میریکل معجزہ نہیں ہے. یہ ہم بعض اوقات غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں معجزہ جو ہے میریکل, بھئی ان کے ہاں تو میریکل کا ہی لفظ ہے, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. میریکل کو ہم کرامت کہہ سکتے ہیں, معجزہ ہوتا ہی چیلنج کے ساتھ. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں, معجزہ ایک ایسا خلاف عادت کام ہوتا ہے جس کے ساتھ چیلنج متصل ہوتا ہے, اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت پر دلالت کرتا ہے, یعنی ان کی صداقت کو اسٹیبلش کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح امام جلال الدین سیوطی سے کون واقف نہیں ہے, تفسیر جلالین کے مصنف, اور بہت کچھ, اور الاتقان جو ہے انہوں نے لکھی, بہت بڑی ان کی کتاب. تو فرماتے ہیں معجزہ ایسے خارق عادات امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابلہ بھی کی گئی ہو, یعنی چیلنج بھی ہو, اور وہ معارضے سے سالم رہے, یعنی وہ جو ہے اسٹیبلش رہے, اس کو کوئی جواب نہ پیش کر سکے. تو یعنی ہمیں ذرا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے ہاں یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا, لیکن بعد میں انفارچونیٹلی اس کے اندر جو ہے کنفیوژنس پیدا ہوئی, جس کی وجہ سے ہم خود پھر اس دلیل, اتنی بڑی دلیل سے محروم ہو گئے. اور آج ہم جو ہے امت مسلمہ کی اکثریت 99% لوگ جن سے میں ملا ہوں, کم سے کم میں نے جب ان سے سوال پوچھا تو ان کا جواب ہی ہوتا ہے جی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے, ہم تو بس مسلمان پیدا ہو گئے اس لیے ہم مانتے ہیں, یا پھر کوئی روحانی تجربہ ہے, بس اس کے علاوہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. تو خیر یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے معجزہ ہمیشہ, کرامت چیلنج کے ساتھ نہیں ہوتی. کرامت اولیاء سے بھی سرزد ہو سکتی ہے, اور جو ہے اللہ کے اور جو برگزیدہ بندے ہیں, انبیاء ہیں, ان سے بھی سرزد ہوتی ہے. لیکن اس پہ اگر چیلنج نہیں ہے تو یہ پھر معجزہ نہیں کہلائے گا, اسے ہم کرامت ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, معجزے کی اہمیت کیا ہے, اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس تک جو معاملہ تھا یہ تھا کہ معجزہ اور کتاب ہمیشہ سیپریٹ دی جاتی تھی انبیاء کو علیہ السلام کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کو معجزات دیے گئے, عصا اور ید بیضا, اور ساتھ کتاب بھی دی گئی جو کہ انجیل تھی. سر ٹوٹل 9 تھے ان کے پاس, آیات 9 تھی, 2 نہیں تھی, اراؤنڈ 9 آیات. جی وہ 2 جو ہیں معجزات ہیں, باقی جو آیات ہیں
وہ بھی اس لحاظ سے معجزہ کہہ سکتے ہیں ہم ہوں کہ وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو وہ ختم ہو جاتی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کنٹرول میں دیا گیا تھا کہ اس کا ختم ہونا، اس لیے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ معجزات تھی. بالکل، یعنی 2 بڑے معجزات ہم کہہ سکتے ہیں اور باقی 7 پھر وہ جو ہے علیحدہ سے معجزات تھے جو کہ عذاب کی شکل میں جو ہے سرزد ہوئے. اچھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معجزے اور کتاب کو یکجا کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے یہ بھی نہیں ہوا کہ معجزہ اور کتاب جو ہے اس کو محفوظ کیا ہو. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ہاتھ میں اژدہا بنتا تھا، ان کی زندگی میں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کبھی اژدہا نہیں بنا. ان کی کتاب ان کی زندگی میں ہی اپنی اصل حالت میں تھی، بعد میں نہیں رہی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا، کیونکہ اس میں تا قیام قیامت قائم رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی اور اس معجزے کو بھی یکجا کر دیا اور اس مرکب کو محفوظ بھی کر دیا تا قیام قیامت. اور وہ اس لیے کیا تاکہ یہ امت مسلمہ جس کو ابھی ذمہ داری دے دی گئی ہے وہ اب اس کے ذریعے سے تمام برین انسان کو دین کا جو ہے دین کی طرف بلا سکیں اور تمام حجت ان کے اوپر کر سکیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت ہے اس معجزے کی. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ ادراک معجزے کے 2 طریقے ہیں، ایک براہ راست ہے اور ایک بالواسطہ ہے. ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں، بالواسطہ یا انڈائریکٹ تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جی؟ جی عربک سیکھنی ہوگی. صرف عربک نہیں سیکھنی ہوگی، عربک سے آگے بڑھ کر فصاحت و بلاغت سمجھنی ہوگی. فصاحت و بلاغت بھی ہمیں سیکھنی ہوگی، اور ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم جب باقی سب چیزیں کر سکتے ہیں، انجینئرنگ اور ڈاکٹری کر سکتے ہیں اور MBA اور باقی سب چیزیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد بات جو ایمان ہمیں نصیب ہوگا اس کی تو کیا کیفیت ہے. ہم نے ابھی تھوڑی بہت عربی سیکھی ہے، اس کے بعد جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو مزہ لطف آ جاتا ہے. یہ وہ لائف کی پرائورٹیز ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر آیا مدثر بھائی. جی جی جی، وہ یہ تھا، اور اس کا آغاز بھی الحمدللہ سب کانٹیننٹ سے ہوا، جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اس کا فارسی میں اور بعد میں اردو تراجم ہوا. اصل میں ترجمہ آپ کو ایکچوئل ٹیکسٹ سے دور لے جاتا ہے، نمبر 1. اور ظاہر اس میں آسانی ہے کہ جناب سمجھ آ رہا ہے آپ کو، لیکن جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ مترجم کا مفہوم ہے، not necessarily what Allah subhanahu wa ta'ala said. اور اس میں اگر آپ کبھی بے شمار اس میں کمپیریٹیو ریسرچز ہو چکے ہیں. ون آف مائی اسٹوڈنٹ اس نے PhD کی تھی ٹرانسلیشنز ٹیکنالوجی پہ، اسلامی یونیورسٹی میں چلا گیا آج کل سعودی عرب میں. تو when I was reviewing his thesis تو انہوں نے تو صرف پرشین ٹرانسلیشن کا کمپیریزن کیا تھا جو ایران میں اور سب کنٹیننٹ میں ہوئی تھی. لیکن اگر اردو تراجم کا بھی آپ دیکھیں، ڈپٹی نذیر سے لے کر آج تک جو ترجمے ہوئے ہیں، اگر اس کی کوئی انالوجی پہ یا کوئی ڈاکٹریٹ لیول پہ انالوجی کی جائے، اتنی زیادہ ویریشن ہے، اینڈ دیٹ از دا ویریشن آف انڈرسٹینڈنگ آف دا انڈیویجول. اب صرف ایک آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ مکہ میں جا کے 1 یا 2 مہینے ٹھہرے ہیں کہ یار اس آیت کے اندر ایک لفظ جب استعمال ہو رہا ہے تو مکن اس طرح کس طرح پرسیو کر رہے ہیں، کس انوائرمنٹ میں اس کی کس میننگ میں پرسیپشن کرتے ہیں. تو یہاں سب کانٹیننٹ میں جتنے تراجم ہوئے اس میں غالب اکثریت مترجمین اور مفسرین کی ایسی تھی جو کہ عرب میں رہے ہی نہیں، اور اس ٹکسال اور اس کریکلز اور اس فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں تھے، جس کی وجہ سے اگر آپ سارے تراجم کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو بہت ساری آیات کے اندر ذاتی مفہوم یا ذاتی انڈرسٹینڈنگ نظر آئے گی جو کہ آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ سے دور لے جاتی ہے. دس از ون آف دا کاز آف مینی ادر کہ وہ ایمان کے حوالے سے لوگوں میں کلیئرٹی نہیں ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ اسی کی بنیاد پہ دشمنی شروع کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بالکل یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن دیکھیں ایک لحاظ سے یہ بھی بات ہماری یہ اردو بولنے والوں کا ایک طرح امتیاز ہے. دنیا میں اور کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو عربک کے اتنے قریب ہو جتنی اردو ہے. ہماری 70-80% جو ووکیبلری ہے نا وہ عربک سے ہے. اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں شاذ ہی کوئی ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کو ہم نہ جانتے. اس لیے ایک اردو بولنے والا پاکستانی، ٹھیک ہے، یا ہندی یا ہندوستان میں جو تھوڑی بہت بولی جاتی ہے یہ والی اردو ہندی کے علاوہ، وہ اگر عربی نہ سیکھے نا تو یہ بڑی صدمہ ظریفی ہے. کیونکہ دیکھیں باقی لوگوں کو تو پورے ووکیبلری یاد کرنی پڑتی ہے، وہ پورا جو اس کے لفظ کا اسٹرکچر اسے یاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ عربی کو گرپ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑے بہت دوسری زبانوں والوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، چائنیز کے لیے، انڈونیشین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. ان کے لیے تو ووکیبلری بھی تو ایلین ہے نا. ہمارے لیے تو 70-80% الفاظ وہی ہے، وہی آپ پڑھتے ہیں جناب. اب جو کوئی بھی بندہ آپ دیکھ لیں آیت اٹھا کے، اس کے اندر
80% الفاظ وہ ہوں گے جو آلریڈی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو اگر پاکستانی مسلمان نہ سیکھیں عربک تو یہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ سب کو سیکھنی چاہیے. اس میں الحمدللہ جو ہے کئی پروگرامس ہیں. ابھی اس وقت یہاں پہ بھی ہمارا چل رہا ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے ہم عربک ایک کورس چل رہا ہے جو بس اسم جاوید صاحب پڑھا رہے ہیں. آپ ضرور اس کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے الفلاح منزل میں جو ہے ایک بڑا اچھا کورس چل رہا ہے جو ٹی پی آئی میتھڈ سے عربک کا کورس ہے, وہ بھی آن گوئنگ ہے. تو مطلب جو ہے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اور بھی عربک کے اور بھی آپ کو کورسز ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو سیکھنی چاہیے انشاءاللہ, جنہوں نے نہیں سیکھی. بہت آسان ہے. اور اس اور کے علاوہ ہمارا بھی جی عربک کم حدیث کے حوالے سے جی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب مسجد توحید G10-4 میں سبحان ہر اللہ, جمعے اور ہفتے کو عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک, یہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو یہ 2 گھنٹے پاکستانی اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو حدیث اور عربی کا مکس وہ درس دے رہے ہوتے ہیں. بالکل تو دیتے اگر ہیں, اور وہ انٹرسٹ ہو تو بہت وہ افیکٹو ہے. بہت افیکٹو ہے وہ. میں نے بھی 1-2 کلاسز اٹینڈ کی, اور جو لوگ وہاں جاتے رہے اور اگر آپ مستقل جاتے ہیں تو آپ کی عربی بہت امپروو ہو جاتی ہے. اور وہ سہیل حسن بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ماہر استاد ہیں. اسلامی یونیورسٹی کا سارا کیریکولم انہیں کا ڈیزائن کرتا ہے. تو یہ بڑا زبردست موقع ہے. یہ آپ مطلب جو ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابھی تک چل رہا ہے ان کا. تو جزاک اللہ خیر, دوسرا آپ نے بتا دیا کہ اس پہ ضرور ہم جا کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا, معجزہ جو ہے اس کے والے سے جو کچھ ڈیٹیلز ہیں, قرآن کا پورا بہت بڑا ایک یہ چیپٹر ہے معجزہ. تو معجزہ کے میں نے بتایا آپ کو کہ مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. سندریز معجزہ کی 2 صورتیں قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے. ایک وہ صورت ہے جو قوم کی مرضی کے مطابق معجزہ دکھایا گیا. یہ تاریخ میں ایک دفعہ ہی ہوا قرآن مجید کی روح سے, اور وہ قوم سمود کے لیے کیا گیا تھا. اور اس طرح کا جو معجزہ ہے پھر دوبارہ نہیں دکھایا گیا. ایک دفعہ ایک صورت پیدا ہو گئی تھی جب حواریوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آسمان سے ایک خوان اتر جائے اور ہم اس سے کھا لیں. تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا جواب دیا تھا کہ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہے اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ جواب یہ تھا اللہم قال اللہ انی منزلها علیکم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے اوپر وہ نازل کرنے والا جو تم مانگ رہے ہو. فمن یکفر بعد منکم, اس کے بعد کس نے کفر کیا, فإنی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین, تو پھر بھی اگر کسی نے پھر انکار کیا تو پھر اس پہ وہ عذاب ہوگا تو جہان میں کسی کے اوپر عذاب نہیں ہوگا. تو اس پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پھر کون کھڑا ہوگا. تو یعنی یہ اس میں تو ذری بات ہی ختم ہو جائے نا جب آپ کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جاری نہیں رکھا, لیکن اپنے طرف سے معجزہ دکھایا, اور تاکہ قیامت وہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. ہاں, اس کے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی بڑا مطالبہ کیا, جی ہماری مطالبے کے مطابق آپ معجزہ دکھائیں. اللہ نے اس کو نہیں دکھایا, ایون دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی, بیچ میں پیدا ہو گئی تھی ان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں ایسا معجزہ. لیکن ایسا معجزہ دکھانے کے بعد حقیقت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اب پھر جو ہے جو نہیں مانے گا تو فوراً پھر عذاب آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ منقطع فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق معجزہ دکھایا جاتا رہا. آج ہمارے درمیان قرآن موجود ہے, اور یہ جو معجزہ ہے اس کے معجزے ہونے کی جو شہادت ہے غیر مسلم عربک ایکسپرٹس بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شہداءکم, امام راضی کی وہ بات یاد رکھیں, اپنے گواہ پیش کرو. تو بہت مشہور عربک ایکسپرٹ ہیں ہیملٹن گب, اورینٹلسٹ بھی ہیں. وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ the Meccans still demanded of him a miracle. اب ظاہر بات ہے ان کی لینگویج میں تو میریکل ان کے پاس کوئی اس کی ٹرمینالوجی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مکنز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان سے ایک میریکل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. with remarkable boldness and self confidence محمد صلی اللہ علیہ وسلم appealed as a supreme confirmation of his mission. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میسج کی کنفرمیشن کے طور پر اس قرآن کو پیش کر رہے ہیں, اس معجزے کو پیش کرتے ہیں. like all Arabs they were the connoisseurs of language and rhetoric. وہ اب فضاوت و بلاغت میں بہت کمال پہ پہنچے ہوئے تھے. well then if the Quran were his own composition, اگر قرآن ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہوتی, other men could rival it. تو اس میں سیدھی بات ہے نا, 2-2-4 کی طرح بات ہے. اگر وہ انسان کا کام تھا تو دوسرے انسان جو تھے وہ اس کا مقابل پیش کر چکے ہوتے. let them produce 10 verses like it then. کہتے ہیں ایسی 10 آیتیں پھر لے آئے نا, ایک صورت لے کے آ جائیں. if they could not, and it is obvious that they could not, یعنی وہ نہیں لا سکے, یہ بات تو confirmed ہے, then let them accept the Quran as an outstanding evident miracle. So they have the right to claim that they have the outstanding miracle.
اس طریقے سے جو ہے ہیری گیلورڈ یہ بھی ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، ریورنڈ بھی تھا، اس نے کہا کہ it is a literal revelation of Allah dictated to Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Gabriel, by Jibreel alayhi salam, perfect in every letter. It is an ever present miracle witnessing to itself and to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. دیکھیں witnessing to itself، یہ جو معجزہ ہے یہ قرآن کی حقانیت بھی اسٹیبلش کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اسٹیبلش کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آغاز بتائیں، پڑھے کوئی، کیا کہتے ہیں ہم قرآن میں؟ یاسین والقرآن الحکیم قرآن الحکیم انک لمن انک المرسلین. لمن المرسلین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یہ قرآن اس پر گواہ ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسول اللہ سے. تو دیکھیں وہ غیر مسلم جو ہے کیسے اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قرآن کا یہ جو معجزہ ہے یہ اس کے اوپر اپنے اوپر بھی دلیل ہے، اس کے پیغام کی حقانیت پر بھی دلیل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دلیل ہے. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اٹس miraculous quality resides partly in its style, the style of جو اس کا ایکسپریشن ہے so perfect and lofty that neither men nor jinn could produce a single chapter to compare with its briefest chapter. اس کے مختصر ترین چیپٹر سورج جیسا بھی کوئی انسان یا جن جو ہے نہیں لے کے آ سکا. پارٹلی ان its content of its teaching، اور ساتھ یہ جو اس کا miraculous aspect اس کے کانٹینٹ کے اندر بھی ہے کہ prophecies about the future، یعنی اس نے واضح کیا کہ اس کے اندر اور بھی بہت سے miracles ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو کہ it's a miracle of miracles، یعنی اس کے اندر اور بھی بہت سے معجزاتی ایسپیکٹس ہیں. جیسے قرآن میں بہت سے ایسی future predictions کر دی گئیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئی. amazingly accurate information such as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could never have gathered of his own accord. تو سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ ہے، مسلمان اس سے ناآشنا ہیں لیکن غیر مسلم ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس سے آشنا ہیں. بہرحال اور بھی آپ کئی جو ہے ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جی اس پہ جو ہیں کیا نام ہے صاحب معروف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام، یعنی اتنی بڑی دلیل ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں. وہ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی حیات تک معجزات تھے. اس میں کوئی شک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد کو ان کے معجزات سرزد ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد کیا ان کے معجزات سرزد ہوئے؟ نہیں ہوئے. لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں واقعی ہے. آج بھی ایک ادنا مسلمان، یار ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پریولیج عطا کر دی ہمیں اس کا احساس نہیں. یہ تو صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پریولیج تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے معجزے کو پیش کر کے عاجز کر سکتے تھے. بھئی میرے اور آپ جیسے عام لوگ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کر دیا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج تک کبھی لا سکتا. اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھائے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان اس کو پیش کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دلیل سے نوازا. تو لیکن ہمیں برحال اس کا شعور نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہاں تک جو ہے بات کو جو ہم نے کی ہے، امید ہے سب کو کلیئر ہوگی. کوئی کویشچن ہو، کسی کے ذہن میں اشکال ہو تو وہ پیش کر سکتے مدثر بھائی ایک کویسچن میرا تھا کہ یہ اورینٹلسٹ نے میرا خیال ہے کوئی آپ کے سوال سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سے. تو آپ اب تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جی اور ہم آنکھیں بند کر کے ماننے والے. اب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا ہم ادراک کر کے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ ہے، یہ بلیف اور فیتھ نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ تو کوئی آپ میں سے بلیف اور فیتھ نہیں کہہ گئے. بے شک. چلیں جی سوال پوچھیں. تو یہ اورینٹلسٹ میں سے بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی کوئی اٹیمپٹ کی تھی کہ کچھ اس کو قرآن پاک میں تحریف کی جائے اور وہ کوئی آیتوں کو چینج کیا جائے. آپ نے کوئی ایسا پڑھا؟ آپ ذرا سوچیں، قرآن حق کا نمائندہ، اتنی بڑی کتاب، اس کے دشمن کبھی آرام سے بیٹھے ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی آرام سے بیٹھے ہیں؟ مسلسل کوشش کر رہے ہیں جی. صحیح، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا بس نہیں پڑ رہا. آپ امیجن کریں آج لنگوسٹکس جو ہے اس میں بہت ترقی ہوگی. آپ تو پتہ نا، آپ تو یہ جو
پائتھون ہے نا وہ لینگویج، اور بھی بڑی لینگویجز آ گئی ہیں نا ہمارے پاس. اب تو آپ سپر کمپیوٹرز کی ایڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. پوری ووکیبلری عربی کی ڈال دیں اور اس سے جناب آپ کمپوزیشن بنانے کی کوشش کریں. اب تو ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجیز ہیں. بڑے سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے، اورینٹلسٹ نے بھی کوشش کی، لیکن کوئی چیز یہ نہیں لا سکے. اور امیجن کریں آپ اگر یہ لے آئے ہوتے ایسی کوئی چیز تو کیا خیال ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی؟ خالد بھائی کے سوال کے ساتھ انصاف کریں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی تھی. تو خالد بھائی میں شیئر کر دیتا ہوں، ہوئی تھی. ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا اسی بنیاد پہ، اس نے ویریشن کی بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور اتنے خوبصورت الفاظ ڈالے، اتنی اس نے مزین کیا، اس کو بہت ہی زیادہ پرنٹ اچھا کر کے پادریوں کے پاس لے گیا. مختلف پادریوں نے اس کو دیکھا، چوما اور کہا واہ 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 کیا بات ہے جناب. اور اسی طرح اس نے قرآن کی اچھی بہت خوبصورت پرنٹنگ کر کے، ڈیزائننگ کر کے کچھ الفاظ، کچھ آیات کے اندر الفاظ چینج کیے. تو کہا ایک اسکالر سے کہ بھائی بتاؤ یہ ٹھیک ہے نہیں ہونا، کہ میں بعد میں بتاؤں گا. اینڈ ہی وینٹ تھرو دا انٹائر قرآن، اور اس نے جہاں جہاں ویریشن کی تھی پکڑ لی، اور اسی پہ وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو بہت سے لوگ ہیں، مطلب ایون رسول اللہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو تھے، وہ کیا تھی، وہ جو جھوٹی دعویٰ کیا تھا جس نے نبوت کا، سج جو تھی، مسلمہ کذاب، اور جو سج تھی، اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کلیم کیے تھے، لیکن وہ اتنے بونڈے کلیم تھے کہ ان کو کسی نے سیریس نہیں لیا. بعد میں بھی اور انٹرسٹ میں بھی کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کیا، لیکن وہ اتنی بودی اٹیمپٹس تھیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی آج بھی دلیل موجود ہے. اچھا، اب کوئی اگر لے آتا ہے ایسی کوئی چیز لے کے آ جاتا ہے تو پھر ضروری بات ہے وہ دنیا میں پھیلے گی بات. آج تو ہم مغلوب ہیں، وہ قرآن کے خاکے جلا لیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے ٹائر جو ہے جلا لیتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ لیکن ان کے پاس ہے نہیں اصل میں، اگر ہوتی تو وہ سامنے آ چکی ہوتی. بے شک. تو سبحان اللہ، یہ ہے کہ یہ بات اب اسٹیبلش ہو گئی ہمارے سامنے الحمدللہ. آج کے اس والے سے جو ہمارا سیشن تھا، ایک دو پوائنٹس اور ہم بات کر لیتے ہیں اگر کوئی کوشچن کسی کا نہیں ہے. عارف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عارف بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ نے ہاتھ کر کے. السلام علیکم، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر ہے. بڑی مہربانی جی، بڑی نوازش. اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا اونچی بولیں جی، ان کی آواز کم آ رہی. اچھا سوری. اب ٹھیک ہے جی؟ اب ٹھیک ہے، بہتر ہو گئی. چلے مہربانی، بڑی مہربانی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی اچھی الحمدللہ ڈسکشنز چل رہی ہیں. تو میرا بہت ہی بنیادی سا ایک کویسچن ہے جی، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یعنی قرآن سچی کتاب ہے، بحیثیت مسلمان ہم تو اس کو نہیں رد کر سکتے، لیکن اس کا فائدہ ایمان کا، یا قرآن کی قرآن سچی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر ہم کسی غیر عربی کو، کسی جرمن کو یا کسی فرانسیسی کو یا کسی اٹالین کو، چائنیز کو، تو ہم یہ دلیل نہیں دے سکتے نا کہ آپ اس جیسی کوئی ایک آیت یا ایک لفظ بھی بنا کے لے آئیں. ان کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ جی بہت اچھے عارف بھائی نے، بہت اچھے کویسچن. میں چاہ رہا تھا کہ ایسے کویسچنز آئیں. جزاک اللہ عارف بھائی، نے بڑے زبردست کویسچنز پوچھے ہیں. دونوں کویسچن بڑے اچھے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں بڑا سیدھی سی بات ہے. میں آپ میرے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ساتھی بھی امیجن کریں نا، ہم ایک کمرے میں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار اس بات کو تسلیم کرو، اس پہ ایمان لے کر آؤ کہ سامنے سانپ موجود ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ سامنے سانپ موجود ہے، آپ اس کو مان لو. آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن واقعی سانپ آ گیا اور وہ چنگاڑنا شروع کیا اس نے اور پھنکارنا شروع کیا، تو کیا خیال ہے مجھ سمیت آپ سب وہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ حقیقت کا امپیکٹ ہوتا ہے نا جی. پہلے تو یہ کہ وہ ڈاگما تھا، ایک بلیف تھا. میں ایک بندہ آپ سے کہہ رہا تھا بھی یہاں پہ سانپ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو مانو. مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے تو اس کی تصدیق میں نہیں کر پا رہا تھا، تو اس لیے اس کا امپیکٹ بھی پھر ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن جب واقعی حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ بھائی سانپ ہے، تو پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جب اس کا ادراک ہو جائے گا کہ یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو حقیقت ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کی سچائی بھی ثابت ہو گئی، اور جو کچھ بھی لکھا ہے قرآن میں سب ثابت ہو گیا. یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ قیامت ہو کے رہے گی، اسٹیبلش ہو گیا کہ ملائکہ ہیں، اسٹیبلش ہو گیا کہ
جو ہے شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ درسد سب بھائی حقائق اسٹیبلش ہو گئے تو اس کے پھر امپیکٹ ہوگا ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اس ادراک درسد کے بھائی یہ سوال نہیں ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں، وہ انہوں نے سوال ڈیفرنٹ کیا ہے. دیکھیں اسٹیبلش تو آپ کے لیے ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے ہوا ہے. نہیں ایک میں اٹیلین دوسرا let me سوری respond to the question. اس کے بعد کویشچن ہے، مجھے میں اس کا رسپونڈ کر لینے دیں. نہیں سوری میں تھوڑی سی اجازت دیں. اسی دوسرا میں اگر ارے بھائی میں اثر دوسرے نہ کویشچن کا ہو، جواب اگر دے دوں پہلے تاکہ پھر اس کے بعد کوئی کویشچن رہ جائے تو پھر آپ پوچھ لیں اگر بہتر ہے. پہلا اگر کلیئر زیادہ ہو جائے تو دوسرے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک پوچھ لیں. اگر اثر نہ ہو اور اس سے یعنی کریکٹر بلڈنگ نہ ہو کسی کی، چاہے وہ مسلمان ہے جتنی بھی لیول پہ ہے، تو اس کو ہم کہہ سکیں گے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ سچ مانتا ہی نہیں ہے اس کتاب. دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ ادراک ہونا یہ ایمان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ایمان سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم سچے خدا کو پہچان جائیں، اس کو اس کی حقانیت کو عقل سے بھی سمجھ لیں، قلب سے بھی سمجھ لیں. یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے پھر ایمان کے درجات ہیں، اس سے آگے پھر ہمارا کیا امتحان شروع ہو جائے گا. دیکھیں جب ادراک ہو گیا کہ اللہ ہمارا سچا خدا ہے، یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ وہی اس پوری کائنات کا مالک خالق ہے، مجھے بھی اس نے تخلیق کیا ہے اور اس نے جو کچھ لکھا ہے قرآن میں وہ برحق ہے. یہ جب ہمیں اسٹیبلش ہو گیا نا ہمارے سامنے، تو ہمارا دوسرا امتحان شروع ہو جائے گا. جس کو بھی پتہ نہیں ہے نا سچا دین کیا ہے، اس کا پہلا امتحان یہ ہے کہ سچے دین کو پہچانے اور اس تک پہنچے. جب پہچان لیا تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کی مانتے ہیں یا نہیں. تو پہلے اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، یہ پہلا ٹیسٹ ہے. اس میں پاس ہو گئے تو پھر اگلا ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا اللہ کی مانتے ہیں کہ نہیں. اور اب اگر کوئی بندہ اللہ کی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کچھ مہلت دیتے ہیں، کچھ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی تو پھر اس کے دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کیفیت کو بیان کرتے ہیں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو ان کے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے. تو ایمان جو ہے وہ اس وقت بڑھے گا جب ہم اللہ کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس کا ادراک کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی ماننا شروع کر دیں گے. تو یہ بات ہوپ فلی کلیئر ہوگی آپ کے کہ اس کے درجات ہیں. تو جہاں پہ بھی انسان رک گیا. جی مدثر بھائی جی عارف بھائی نے جو سوال کیا تھا میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ دوسرا سوال تھا اصل میں. ہاں جی وہ دوسرا سوال تھا، اس پہ میں نہیں آیا. پہلے سوال پہ بھی میں نے درج کیا. نہیں پہلا سوال تم نے یہ کیا تھا کہ اگر کوئی اٹیلین یا جرمن یہ دوسرا سر جس کو نہ پتہ ہے نہ مسلم ہے وہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. ہاں جی اس کا جواب ابھی دیتا ہوں. یہ دوسرا تھا، آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ دوسرا تھا. پہلا جو تھا وہ یہی تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور ایسی قوموں کے سامنے ان کو میں کیسے کہوں گا کہ یہ سچی کتاب ہے. پہلا سوال کلیئر ہو گیا کریکٹر جو ہے. جی ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی. دوسرا سوال تور صاحب آپ اس پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں عارف صاحب یہ کہ اگر وہ نان مسلم ہے تو اٹیلین یا جرمن، تو ہم اس کو پہلے یہ چیک کریں گے کہ از اٹ اے کرسچن اور از اے کمیونسٹ. یورپ کے اندر یہ دو میجر دین چل رہے ہیں، ادھر دے آر کرسچن اور دے آر کمیونسٹ. تو اگر وہ کرسچن ہے تو ہم اس کو بائبل سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر وہ کمیونسٹ ہے تو وی ول سٹارٹ فرام دا لاجک. اچھا اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں دور صاحب کہ اس میں بڑا سیدھی سی بات ہے، بڑا سمپل ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ اس فیلڈ مطلب چائنیز ہے، وہ یورپین ہے، ہم اسے کہیں گے یار آپ یا تو عربی سیکھ لیں. آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کے مواقع موجود ہیں. اگر نہیں سیکھ سکتے تو آپ اس کو تو سرچ کر لینا کہ قرآن جیسا قرآن کا معجزہ پورا ہو گیا یا نہیں. اس کے لیے تو آپ کو عربی نہیں چاہیے نا. تو آپ اس کی تحقیق کر لیں. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ یا اپنے کوئی عربک ایکسپرٹ ہے جو کہ آپ کی اپنی لینگویج میں ہے کوئی بندہ، اس سے پوچھ لیں. تو دیکھیں نا انڈائریکٹلی ریئلائزیشن تو اس کو بھی ہم کرا سکتے ہیں. تو وہ اس بنا پر وہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ بھئی یہ حق ہے. باقی اس کو وہ اپنی بنیاد تو اسٹیبلش کر نہیں سکتا. ایک عیسائی تو یہ مانتے ہیں کہ ہم تو اپنی بنیاد جو ہے عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ تو اس مطلب کمپیریزن سے باہر ہو گئے. یہی بات آپ نے جو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ انہیں کہہ دیں بھی آپ جا کے سرچ کر لیں کیا قرآن کا معجزہ پورا ہو گیا. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ قرآن اسلام کو تسلیم کریں. وہ کمپیریزن میں باہر نہیں ہو گئے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ دعوت کے لحاظ سے عیسائی تم سے سب سے قریب ہیں. ہم جب بائبل پہ اس کو کمپیریزن دیتے ہیں اور اس کی تعریفات کو پیش کرتے ہیں تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتا کہ بائبل کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آئے.
ہاں یہ ٹھیک اور ہے، جو وہ دوسرا دعوت کمیونسٹ کے ہے انداز میں تو ہم اس اسے کو کر ہم سکتے ہیں۔ قرآنی لاجک پہ ابھارتے ہیں. ہاں، وہی ڈائلاگ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیے تھے، ہوں، تو اس کی جو نیچرل لاجک ہے اس پہ آتے ہیں، میٹیریل کی طرف بھی جاتے ہیں، معذرت لاجیکل معذرت کوشچن چاہتا پہ ہوں جی، چلے اس آتے ہیں کی قرآن کی طرف. جی عارف بھائی، پروسیس سے پہلے جو ہے نا، پہلے تو اس کی ضرورت جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر سے بدلا جاتا ہے، ایسے بدتر سے نہیں بدلا جاتا. بے شک۔ تو اس کو میں کیسے یہ کہوں گا کہ یہ بہتر ہے؟ میں آپ سے عرض کیا نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں جب یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا تھا بہت پہلے، تو میں اس وقت یو کے میں تھا. میرا پہلا سوال ہی ہوتا تھا ہندو سے، عیسائی سے، یہودی سے، سب سے، یار آپ جس بھی عقیدے کو مانتے ہو، کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس یا آنکھیں بند کر کے مانتے ہو؟ تو ان کا جواب ہوتا تھا آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ آنکھیں بند کر کے مان رہے ہو تو آپ کے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا، اب وہ مجھ سے سوال پوچھتے تھے، اچھا وہ حیران ہوتے تھے اول تو، وہ کہتے تھے یار ہم تو پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسا بندہ دیکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی عقیدے کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ کے پاس دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، ہم تو دلیل پہ کھڑے ہیں، ہم تو آنکھیں بند کر کے نہیں چل رہے. پھر میں دلیل دیتا تھا یہ معجزے کی اور اس کا چیلنج پیش کرتا تھا، تو وہ ہکا بکا رہ جاتے تھے، ان کے پاس جواب ہی کوئی. تو آپ پہلے اسے کہیں گے بھائی تیرے پاس کوئی دلیل ہے، وہ اس کا لازماً یہی جواب دے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب آپ پھر اس کا کاؤنٹر دیں گے کہ بھائی جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو آپ ڈوگما کی وجہ چل رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، متھ کی وجہ چل رہے ہیں. تو ہم جو آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کی دلیل ہے، یہ دیکھیں یہ ٹھوس بنیاد پہ آپ پیش کر دیا آپ نے. تو الحمدللہ اس سے آپ اس مسئلے کو سیٹل کر دیں گے. یعنی ہمارے لیے سیٹل کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اگر آپ تھیولوجن کو سنیں نا، جیسے جان لیناکس ہے انگلینڈ کا، تو وہ بڑا اچھا آرگومنٹ دیتے ہیں جب وہ آرگو کرتے ہیں اپنے مطلب یورپین اور امریکن کو جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے. دوسرا یہ کہ امریکہ کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے نا، وہ اب 3 حصوں میں ایکولی ڈیوائڈ ہو گیا ہے. امریکہ میں ایونجلسٹ ہیں، پروٹیسٹنٹ کہہ لیں آپ ان کو، پھر ایک حصہ جو ہے نا وہ رومن کیتھولک ہیں. جی جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اگر ہم نے کنٹینیو چلیں رکھنا ہے تو نماز کا ہم 10 منٹ کی وقفہ لیتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو ہم نماز پڑھیں، جو 9:15 میرے خیال میں تمام جگہوں پہ نماز ہے، تو ہم نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا کوشچن لیں گے اور پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. میں جو ہے ہم نماز پڑھاتے ہیں، اس وقت تک میٹنگ چلتی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو ہاں، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدثر جی بھائی، جو عابد بھائی، ہم بات جی کر رہے تھے کہ یہ جو نان مسلم ہے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا جو ایمان کا لیول ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری ایک ہسٹری ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، ابھی تک یہ ایکسپلین نہیں کر پائے جو ایتھیسٹ ہیں. ایک تو کانشس ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ کانشس ہے، اس کا اب یہ ڈینائی نہیں کرتے، پہلے ڈینائی کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر کچھ نیورولوجیکل جو ہے نا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ کانشس ہے. لیکن اکثر جو ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے بڑی چیز ہے یہ کانشس، کہ بھئی اگر مشین خراب ہوتی ہے تو آپ ڈفرنٹ پارٹس لے کے اس مشین کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو انسان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انسان کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے نہیں نا کہ ایک دفعہ اگر وہ نکل گئی ہے تو وہ تو پھر دوبارہ جو ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ زندہ ہے. تو ایک تو کانشس کو انہوں نے ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پائے، اور دوسرا جو ہے نا یہ گریوٹی کو، کہ ہم زمین پہ جو کھڑے ہیں، یہ جو چیز ہمیں کھینچ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم خلا میں نہیں اڑ جاتے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب جیسے اسٹیون ہاکنگ جو ہے نا، اس نے اپنے جو بک لکھی تھی گرینڈ ڈیزائن کی، اس میں اس نے بولا تھا کہ یونیورس کریٹ ہوئی ہے لا آف گریوٹی کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے. لیکن جو تھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر گریوٹی تھی تو یہ جو مطلب ہے کہ بغیر مٹیریل کے یہ چیزیں کیسے یہ کریٹ ہو گئی؟ کہ بھئی پہلے دھواں تھا اور دھوئے کے بعد جو ہے نا پارٹیکل بنے، پھر زمین، آسمان اور یہ ڈفرنٹ سیارے وغیرہ بنے. تو وہ بیسیکلی جان لینکس جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے
फिजिकल साइंस को सेपरेट किया ना मेटाफिजिक्स से, उस वक्त से इनके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुए। लेकिन अगर आप आइजक न्यूटन को देखें, गैलीलियो को देखें, ये सारे खुदा पे यकीन करते थे, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है ना वो इसको डिनाई करते हैं, और उसकी वजह यही है कि इन्होंने जो है ना फिजिकल साइंसेस को सेपरेट कर दिया मेटाफिजिक्स से। बिल्कुल अबद भाई, यही बात है जो जिस तरह मैंने इशारा किया था कि यूरोप के वो लोग जो एथीस्ट हैं और जो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन को आप स्टार्ट करेंगे बाइबल से, और जो एथीस्ट हैं उसको हम मौजूदा खुदा से लॉजिक पे लाएंगे कि जब वो ग्रेविटी पे आ जाता है कि हाँ ग्रेविटी है, तो अब अगला सवाल बनता है फिर ग्रेविटी किधर से आई, तो वहां पे वो चुप हो जाते। देखें असल में बात ये है, असल में बात यह है कि देखें एक प्रॉब्लम ये है कि हम खुदा के वजूद को साबित करें, ठीक है। तो ये सारे आर्गुमेंट जैसा कि आपने बताया, इसमें तो मुसलमान भी वही आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो हैं जैसे विलियम लेन ग्रेग है, बड़े मशहूर उनके मुनाजिर हैं, इस तरह जो है ये डॉक्टर लिनक्स भी हैं, और भी मतलब अच्छे स्कॉलर्स हैं उनके, वो भी वही आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं। इस तरीके से जो अब एग्नोस जिन्हें कहते हैं, जो है ना एग्नोस कहते हैं अपने आप को, वो भी वही आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। यानी अब इतने ज्यादा आर्गुमेंट्स आ चुके हैं ना इस हवाले से, जैसे आपने 3-4 आर्गुमेंट्स का जिक्र किया, बेशुमार आर्गुमेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा आर्गुमेंट्स आ चुके हैं वजूद के ऊपर कि अब वजूद अब अनक्वेश्चनेबल है, मतलब अब उसे क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। अब बल्कि अब पता है कि एकेडेमिया में ये जो रिचर्ड डॉकिंस जैसे एथियस्ट हैं, कटर एथियस्ट, इनको कहा गया ये रिलीजियस लोग हैं, यानी जैसे रिलीजियस लोग कटर होते हैं ना अपने अकीदे के बारे में और कोई दलील नहीं सुनना चाहते, वैसे ही अब एथियज्म जो है ना उसको भी एक कल्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है। यानी इस वक्त दुनिया इंसानियत की जो ओवरऑल शऊर है ना वो इस मुकाम पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई अक्लमंद जी शऊर आदमी ना वो खुदा का इनकार नहीं कर सकता, इतने दलाइल है हमारे पास। तो मसला अब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का नहीं रहा, हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। जो अगला मसला है जिसकी वजह से लोग एथियस्ट हैं या अभी तक वो एग्नोस्ट कहते हैं अपने आप को, एग्नोस्ट वो होता है ना जो कहता है कि भाई हम ये तो नहीं कहते खुदा नहीं है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर मजहब को नहीं मानेंगे, ठीक है। इट डजंट रियली मैटर टू अस एट द मोमेंट, जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए कि सच्चा खुदा कौन है। तो हम उस स्टेप से आगे की बात कर रहे हैं, हम एक बड़े प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम सेटल हो चुका, इसमें तो अब कोई हमें बहस करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है। अब तो इस पर बेशुमार दलाइल है, मतलब हम देख सकते हैं। अगला जो सवाल है जो अभी तक सही तरीके से एड्रेस नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि मुसलमान ज्यादा सोए पड़े, मतलब वो ये इस वक्त दुनिया में सवाल उठा रहे हैं, वो ये जो लोग सारे कि यार ठीक है मान लिया वो खुदा है, कोई ना कोई खुदा तो होगा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, लेकिन वो कौन है? असल बात ये है इसको कैसे एस्टेब्लिश हम करें। तो याद रखें इसको सिर्फ मुसलमान ही एस्टेब्लिश कर सकता है, और वो मुआजिज़े की बुनियाद पर, और कोई मजहब का मानने वाला इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इसलिए जब और वो ही नहीं कर रहा, मुसलमान कर सकता है और हाँ वो जी, ही नहीं कर और रहा। वो ही नहीं कर रहा। मैं उसी असल में हम उस तरफ बात कर रहे हैं कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये आप गैर मुस्लिम को दलील लेना। आपको क्या किसने रोका है? मैंने बताया ना कि मैं वहां पे रहा और 1 साल तक मैं ये यही दलील पेश करता था, जो भी मुझे मिलता था, चाहे वो बड़े से बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, चाहे वो आम एक ईसाई क्यों ना हो, मैं उससे ये करता था ये सवाल कि भाई आप जिस मजहब के ऊपर खड़े हुए हैं उसकी कोई दलील आपके पास है या नहीं। तो आगे से वो जवाब देता था मेरे पास तो कोई दलील नहीं है। एक हिंदू था, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई, वो हिंदू कहते हैं मेरे पास कोई दलील नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास कोई दलील नहीं है, इसका मतलब है कि आप खुदा को बगैर दलील के मानते हो? उसने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा जी तो मैं आपसे कहता हूँ मुझे खुदा मान लो, है जी, मुझे खुदा मान लो। वो कहता है क्यों? मैंने कहा क्यों तो आपने पूछना ही नहीं है, जब आप खुदा को बगैर दलील के मानते हो तो मैं आप कह रहा हूँ मुझे खुदा मान लो। तो यानी अब उसके पास तो कोई बुनियाद नहीं रही। अब हाँ आगे वो आपसे सवाल जरूर पूछेगा, अच्छा आपके पास क्या दलील है? अब आपके पास पूरा मौका है, कुरान की दलील को पेश कर दें। तो यानी किसी गैर मुस्लिम को, चाहे वो ईसाई है, यहूदी है, चाहे वो एथियस्ट है, कम्युनिस्ट है, सबके लिए ये दलील जो है वो चलती है। हाँ ये बात जरूर होती है कि जो ईसाई है और ईसाई मजहब से उसकी कोई ताल्लुक है, आमतौर पर तो ज्यादा लोगों का ताल्लुक कोई नहीं रहा ईसाइयत से, लेकिन एक ईसाइयत से कुछ ना कुछ उसका ताल्लुक है ना, तो उसका तरीका ये बताया है, कुरान में बताया गया है कि उनसे कम से कम को या तालो इला कलमतिन सवाअन बैनना व बैनकुम, यानी उस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान मुश्तरक है। तो कुछ आप उसके बाइबल के से कुछ बातें भी उसको समझाएं और फिर कंपैरिजन करके जो है उसे गलत साबित करें। वरना देखें कंपैरिजन बनता है दो सिमिलर चीजों के दरमियान, हक और बातिल का कंपैरिजन नहीं बनता, ये याद रखें। कंपैरिजन हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसकी अगर कोई
جو ہے نا وہ ایک جذباتی لگاؤ ہے اس مذہب کے ساتھ، تو چلو وہ اپنے مذہب سے کچھ چیزیں سمجھ کے اسلام کی طرف آ جائے. لیکن نصر ورنہ بھائی دعوت کے دوران ہم بائبل سے ریفرنس نہیں لیں گے. ہاں یہ جی ایک بالکل بہت بڑی صحیح. مسٹیک ہے جو بیل یہ بات امت کے اندر آئی ہے. یہ بات بہت وہ امپورٹنٹ ہے جو تم وہی سب کہہ رہے وہی تو ان کی بات ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے آرام سے عیسائیوں جی کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں. بالکل مثال بالکل. دیتا ہوں اس میں کہ ہوں بائبل ور اوریجنلی ریویل ان وچ لینگویج، کسی بھائی کو پتا ہے؟ ہاں وہ سریانی زبان تھی، مطلب سیریاک وہ ارمیائی زبان تھی وہ، آرمیائی اور یا وہ سیریائی. ایگزسٹ ہاں نہیں کر رہی. تو ان کی عیسائیوں کی سب سے بڑی ویکنس یہ ہے ڈیویشن کے علاوہ بھی کہ بھائی آپ کے پاس تو اوریجنل سورس ہی نہیں ہے. میں نے ایک سوئس بچے سے کہا، ترکی میں ہم یوتھ ہاسٹل میں تھے، میں کہ یار آپ کی اوریجنل لینگویج کیا ہے؟ کہتا نہیں پتا. میں کہ آرمیائی کی. کہتا اس کا کوئی ٹیسٹامنٹ ہے؟ کہتا کوئی نہیں، میں نے نہیں نہ سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے. صحیح تو بات. میں کہ ہاؤ یو ول ویریفائی یور ہاں بیسک؟ کوئی آپ کے پاس بنیادی بیسک نہیں. نہیں ہے. دیکھیں جی سوری آپ معذرت چاہتا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں. تو جن سے بھی بات کریں گے نا آپ یہاں پہ، تو پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. جی عربی سر نا جی آپ اپنے مذہب جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کی آپ کو دلیل لے کے آئے، وہ کہتا ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے دلیل دینے کی. جی اس کی دلیل آپ جواب دیں گے نا، اس سے وہی جواب جو اسی آیت میں آیا. آپ اسے کہیں گے کہ نہیں دیکھیں لیکن نا آپ کو جی ضرورت اس کے ساتھ آپ نے ڈسکشن شروع کرنی ہے نا، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. جی ایسے تو جا کے میرے ساتھ جہاں میں بیٹھتا ہوں، پہلے تو الگ الگ آفس تھے، اب اس کو اوپن آفس کہتے ہیں. اس میں 8-10 بندے ہیں، 2 اس میں ایسے ہیں جن کو یعنی ایتھیسٹ سے بھی آگے والی سٹیج پہ چلے گئے ہوئے ہیں، 2-3 ایسے کٹڑ یہودی ہیں جو زائنسٹ ہیں، اور 3-4 ایسے عیسائی ہیں جو کہ ان کو عیسائیت کا نہیں پتہ، لیکن وہ تب ہوتے ہیں عیسائی جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرنی ہو. تو اس قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے بڑی نا جی. سمپل کنورسیشن کیسے کرنی ہے آپ نے. اب میں اس میں آپ ان سے ایک ٹپ دے دیتا ہوں تبلیغ آپ شروع کو. کرنا چاہتے ہیں جی میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں بڑی سمپل. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کا یا قرآن کا سب سے پہلا تعارف جو ہے نا، وہ یا میں ہوں یا میرے جیسے 2-4 ہیں وہاں پہ. تو اگر ہمیں دیکھ کے وہ کہیں گے جی جیسے آپ ہیں، اگر ہم نے ایسا ہی بننا ہے تو اس سے تو بہتر ہے یار ہمیں ایک سائڈ پہ رہنے دیں. ہاں دیکھیں وہ بات میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انٹلیکچولی اس کے سامنے اسٹیبلش کرنا ہے نا. تو جو بھی ہے، چاہے وہ کٹر ایتھیسٹ ہے، زائنسٹ ہے، کوئی بھی ہے، مطلب کسی بھی مذہب کو مانتا ہے نہیں مانتا، آپ اس سے صرف ایک ہی بات کریں گے. اسے کہیں گے کہ یار آپ کے پاس یہ جو بھی نظریہ آپ کا اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. سر سوری پھر دوبارہ وہ سب سے پہلے تو میں اس کا چھوٹا سا جواب دوں. یہ جرمنی کے اندر ریسرچ ہوئی تھی اس کے اوپر کہ یونٹی کے اوپر، کہ جو لوگ یونٹی کے اوپر یقین ہے ان کے اندر ڈپریشن کم ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایمان لانے پہ یا خدا پہ یقین کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو انہوں نے پروف کیا کہ مسلمان کیونکہ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اندر ڈپریشن کا لیول بہت کم ہے. حالانکہ وہ جس حالات سے گزر رہے ہیں، ایون اگر آپ افغانستان میں دیکھیں، صومالیہ میں دیکھیں، یمن کے اندر جو سول وار ہو رہی ہے، یا سیریا کے اندر، تو ہم نے کیا کیا کہ سوئسائڈ کے ریٹ جو ہے نا ہم نے لیے. مثلا پاکستان کا جو سوئسائڈ ریٹ ہے وہ یورپ کے جو 10 ہیپی کنٹریز ہیں ٹاپ کے، ان سے 1/3 ہے. یعنی کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک سوئسائڈ کرتا ہے نا، تو یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کے اندر 3 سوئسائڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک آرگومنٹ ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا اس طرف جو ہے نا دیکھنا پڑے گا. بالکل آپ سپورٹ کے لیے یعنی اس طرح کے آرگومنٹس بھی پیش کر سکتے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کر رہے. ہاں جی ہاں نہیں کو بتا رہے ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو مجھ سے بہتر ہے. میں آپ سے جو ٹپ دے رہا تھا آپ کو وہ یہی کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس طرح کے آرگومنٹ سے پیش کریں گے نا تو اس کا بھی وہ کاؤنٹر دے دیں گے. آپ جو آرگومنٹ آپ نے پیش کرنا ہے اس سے یہ، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، تو آپ انہیں بتائیں گے دیکھیں ایک سچا خدا ہے اللہ، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ لاز طے کر دیے ہیں کہ اگر کوئی اس کے دین کو نہیں مانے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا. تو آپ کے لیے ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ گزار لیں زندگی جو گزارنی ہے، موت کے پاس پھر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ طے ہوگا. اب یہ ایک اتنا بڑا کنسرن ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ٹینشن لینی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے آپ جہنم میں جلیں گے اور وہاں پہ آپ کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. تو اس لیے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، موقع دیں کہ میں اسٹیبلش کروں اسے. تو یہ نہیں، یہ بیسس ہے جس کی بنیاد پہ آپ اسے بات کریں گے.
پھر آپ اپنا اسٹیبلش کریں اس کے سامنے. اور تو مدثر بھائی اس میں ایک سٹارٹر ٹپ بھی ہے, جیسے جی بھائی نے پوچھا نا کہ وہ تو ایک سنت طریقہ ہے ایمبیسڈر آف رسول سفیر رسول سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ, وہ میتھڈ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے یہودی یا عیسائی دوست ہیں, یو اسٹارٹ آفرنگ them dinner and lunch wherever whenever possible. ہاں مطلب اس طریقے سے قرآن پاک میں اتنی زیادہ وعید کی گئی ہے, اتنی زیادہ سٹریس کیا گیا ہے کھانا کھلانے پہ, اس سے دل نرم ہوتے ہیں. تو when you are at a dinner at a lunch, تو وہ بہت ہی سافٹ لیول پہ ہوتے ہیں, آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں, تو آپ گریجولی یو کین اسٹارٹ ڈسکشن ایز اے اسٹارٹر ٹیک ہے. جزاک اللہ خیر. ظاہر بات ہے پریکٹس سے چیز آتی ہے. میں جب تھا وہاں پہ, اللہ نے مجھے موقع دیا, اسلامک سوسائٹی تھی برسٹل یونیورسٹی میں, آئیساک کے نام سے, تو ہمارے کیمپس لگاتے تھے ہم مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز کے اندر اور پھر بازاروں میں. تو سینکڑوں عیسائیوں, ایتھیسٹوں, ان سے میرا مکالمہ ہوا. آرگومنٹ میرا سب کے لیے ایک ہی ہوتا تھا, اور یقین کریں مجھے آج تک کسی اور آرگومنٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں. میرا اس پہ ایک تھیسس بھی ہے جو زندگی میں نے پہلا تھیسس لکھا تھا, ریزن ٹو بلیو ان گاڈ. میں نے بلیو جو ہے نا انورٹڈ کامرز میں لکھا, بلیو ان گاڈ. تو اس پہ پھر میں نے سارے دلائل دیے, اور میں ان سے کہتا تھا, سب سے کہتا تھا کہ آپ مانتے ہیں کسی خدا کو یا نہیں مانتے. وہ کہتے تھے, کوئی کہتے تھے جی مانتے ہیں, اچھا, کوئی کہتے ہیں نہیں مانتے. اچھا, جو کہتے ہیں جی مانتے ہیں, میں ان سے پوچھتا تھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پھر دلیل کوئی نہیں ہے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ جب آپ کسی ایسی بات کو مان رہے ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب متھ کو مان رہے ہیں, جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا, جو لوگ کہتے تھے کہ جناب میں کسی کو نہیں مانتا, تو پھر میں اسے ہم بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سچا خدا ہے, اور وہ یہ طے کر رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو پھر موت کے بعد تمہارے لیے بڑی شامت ہے, تو اس لیے تمہیں اس کو سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا, کہتا ہے وہ تو موت کے بعد ہے نا, تو ابھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی ہم نے وہ ایک صحابی رسول کے حوالے سے دیا. ہم نے اس سے جواب دیا, ہم نے کہا کہ دیکھو دنیا میں تو ٹھیک ہے تمہارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے, چل رہی ہے زندگی میں, لیکن موت کے بعد فرض کرو کہ ایسا ہو جائے, پھر فرض کرو کہ یہ سچ ہوا, تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ تو سوچ پڑ گیا, کہتا ہے کہ ہاں یہ دس میک سینس کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ویسے یہ آرگومنٹ جو ہے نا حضرت علی نے بھی یوز کیا تھا. علی نے دیا تھا, جزاک اللہ. تو وہ اسی کی مجھے کہ ہم نے ایک دہریے کو دیا, اس کو موو تو کرنا ہے دہریے کو. تو حضرت علی کا سبحان اللہ بڑا زبردست آرگومنٹ تھا, تو میں نے وہی دیا. میں نے کہا جی کہ فرض کرو کہ اگر صحیح ہو تو پھر کیا بنے گا. اچھا, یہ قرآن بھی دیتا ہے بھائی, قرآن کے اندر بھی آیات آتے ہیں کہ ذرا وہ سوچو کہ پھر تمہارا کیا بنے گا. تو اس پہ نا ایتھیسٹ وہ ہل گیا, کہ بڑا پکا تھا. پہلے آدھا گھنٹہ میری اس سے بحث ہوتی رہی, پھر جب میں نے یہ اس سے بات کی تو وہ تھوڑا سا نا موو ہوا. اس نے کہا یار یہ بات آپ کی ویلڈ ہے, اگر یہ خراب, چلو بتاؤ بھائی, آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو الحمدللہ پھر ہم قرآن پہ لے کے آتے تھے, بھائی یہ معجزہ ہے, یہ دلیل ہے, یہ قرآن کی کاپی ہے. بھائی یہ آخرت والی بات, وہ دنیا میں بھی کوئی بہت بہتری کنڈیشن میں نہیں ہے. آج سے کوئی 35 سال پہلے نا ایسٹ جرمنی میں سنگل پیرنٹ کی ریشو تھی 53%, آج امریکہ میں 70% پلس ہو چکی ہے. تو ان کو تو اپنا سوشل سسٹم بھی بریک ہو گیا, پاپولیشن گروتھ ان کی نیگیٹو ہے, وہ خود بہت بڑے, دنیا میں بھی بہت بڑے عذاب میں, بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے کیا ٹینشن ہے, کیونکہ لبرل سوسائٹی میں یہ ہے نا کہ انڈیویجول کے پاس بہت سی پریولیجز ہیں, لیکن آپ اس سے اس طرح کنونس کریں. تو یہ طریقے ہیں, یہ آرگومنٹس ہیں, پتہ کر کے آپ کو آئے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف ایک ہی آرگومنٹ چاہیے, اس آرگومنٹ کے علاوہ آپ کو اور کسی آرگومنٹ کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو ماسٹر کر لیں انشاءاللہ. وہ اپنے باقی دوستوں سے بھی کہتے ہیں یار اس بندے سے بچو, یہ جو آج کل ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے نا, اس کو بھی خراب کر رہا ہے, وہ اگلی والی کے خوف میں ڈال کے جو نا آج والی بھی خراب کر رہا ہے, اس سے ذرا بچ کر. بس یہ ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے, کوشش کرنی ہے. دیکھیں, اور یہ آپ نہیں جان سکتے کہ دل کب نرم ہو جائے. میرا ایک دوست تھا, ایک کولیگ تھا میرا, جہاں میں جاب کرتا تھا, تو میں نے اس کو اپنا یہ تھیسس جو ہے نا دے دیا. میں نے کہا یار اس کو آپ پڑھنا. تو وہ ایتھیسٹ تھا, تو اس نے کوئی نہیں پڑھا. میں فالو اپ میں کرتا تھا کہ وہ دے کے پھر فالو اپ کرتا تھا کہ انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو یقین کرے 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے بعد نا مجھے وہ تلاش کرتا ہوا آیا. تو اس نے نا کہ میرے کولیگ سے پوچھا یار کدھر ہے. مجھے کولیگ نے بتایا یار وہ ایک ہوتا تھا ہمارا, مجھے نام بھی یاد نہیں اس کا, ابھی بھی پیٹر تھا کیا تھا, وہ تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا یار مجھے کیوں ڈھونڈ رہا تھا, میرے تو کوئی پیسے نہیں دینے تھے اس نے, مجھے کیا مسئلہ, میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا. تو خیر اس کے بعد مجھے اگلے دن نا پھر وہ ویٹ کر رہا تھا میرا, مجھے مل گیا. تو وہ اتنا وہ خوش تھا, وہ کہتا ہے کہ مدثر میں نے تمہارا جو ہے نا یہ آرٹیکل پڑھا ہے, اٹ از امیزنگ. کہتا ہے یار یہ تو بات بالکل اٹ میک سینس.
اچھا اس کے بعد کہتا ہے میں نے اپنی ایک آنٹ ہے وہ لیبر پارٹی میں ہوتی ہے، میں نے اس کو دیا اینڈ شی سیڈ دس از امیزنگ، اور میری آنٹ نے بھی اپنے پھر دوستوں کو دیا اینڈ دے آل دس سیڈ دس از امیزنگ. تو میں نے کہا جو شکر الحمدللہ یہ بات آ گئی. تو یعنی اس کے بعد میں چلا گیا، میں نے کوئی اس میں نہ ملا اس کے بعد نہ مجھے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اسے آرگومنٹ دیتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ 3-4 مہینے بعد سال بعد اسے کلک کرے. ہمارے استاد تھے وہاں پہ کرسچن مشنری تھے، ان سے ہم نے دعوت سیکھی. تو داؤد میتھیوز ان کا نام تھا. وہ بڑی اچھی بات کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پلانٹ اے سیڈ. آپ کو ایک سیڈ پلانٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اندر ایک سیڈ پلانٹ کر دیتے ہیں. وہ سیڈ کب بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے پودا بنتا ہے اور تناوع درخت بنتا ہے، یہ وقت کے ساتھ مدد چلتا ہے. تو آپ نے اپنا کام برابر کرنا ہوتا ہے، آرگومنٹ کر کے ایک سیڈ اس کے اندر ڈال دیں. اور یہی انبیاء کا طریقہ تھا علیہ السلام. ٹھیک ہے، وہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھی ہو، ارباب متفرقم خیر ام اللہ، کہ کیا ارباب جو ہیں متفرق ارباب بہت زیادہ بہتر ہیں ایک اللہ. تو یعنی اس طرح کر کے نا انہوں نے آرگومنٹ کو سٹارٹ کیا اور ود ان 2-3 منٹ میں جو ہے وہ سارا آرگومنٹ ان کے سامنے پیش کر دیا جو جیل کے ساتھی تھے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے پلانٹ دا سیڈ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول گرو اینڈ بیکم ا پلانٹ اینڈ ٹری ون ڈے. تو یہ بات ہے، دیر آر مینی ویز ٹو. لیکن الحمدللہ ابھی آپ لگ ہی رہا ہے کہ آپ کے سامنے الحمدللہ اس پورے آرگومنٹ کا اسٹرکچر اب آ گیا الحمدللہ، اور آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اب تک کہ ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بڑی مہربانی. نہیں پریشانی نہیں. ایک اور بھائی ہیں اپنے، ہاں جی، وہ بھی اکثر جو ہے نا 1-2 دفعہ انہوں نے کہا، میں نے ویسے مذاق سے ہی کہا، اور وہ جیسے مذاق بھی نہیں تھا. میں نے کہا یار پہلے اتنے زیادہ مسلمان اور نئے کر کے کیا کریں گے، پہلے کون سے کم ہے. برا جی ہم نے اپنی یہ ذمہ داری ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ ہم ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں اور کوئی بیچارے نہیں کر سکتے، وہ تو اس کی لمٹ ہے، وہ آگے نہیں جا سکتے. وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے پائیں گے کہ سچا خدا کون ہے. یہ صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے، اور مسلمان اگر اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے تو پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی کہ تمہیں تو ہم نے یہ دیا تھا اور تم اس کو لے کے بیٹھے رہے. تو الحمدللہ جی آج ہم نے کافی اچھی ڈسکشن کی. کچھ 1-2 سلائیڈز اور رہ گئی ہیں، وہ نیکسٹ ٹائم ہم کر لیں گے. جو ہے کچھ امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں یہ بھی 2-3. لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز بس میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں مزید آپ کی ایمان کی تقویت کے لیے، کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے پھر حقائق دریافت ہوئے جس کے بعد اب فصاحت و بلاغت سے ہٹ کر بھی اور دلائل آ گئے سامنے ہمارے. جیسے باقی تو اور دلائل بے شک ہیں ہی، قرآن میں جو مختلف سائنٹیفک آپ کو پتا ہے ڈسکوریز ہوئی، سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں دریافت ہو گئے. ویسے تو یہ طریقہ پرابلمٹک ہے، ٹھیک ہے، کہ سائنس جو ہے قرآن سے سپیریئر نہیں ہے، قرآن سے انفیریئر ہے. تو آپ سائنس کی بنیاد پر قرآن کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک ان آرگومنٹ میں سے ایک ایسا آرگومنٹ ہے نا جو سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، وہ سائنس نے آپ کو ایک آلہ دے دیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور وہ ہے رحم مادر میں بچے کی تخلیق. یہ ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسی کمال کی دلیل ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا. کیونکہ دیکھیں سچا خدا وہی ہو سکتا ہے نا جسے پتہ بھی ہو کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا. بھئی اگر ہمارا کو خدا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے ہم نے کیسے تخلیق کیا، تو ہم کیسے اسے مانیں گے. تو سبحان اللہ، یہ جو مقام ہے قرآن کا، یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہمارا سچا خدا اللہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہو بہو بتا دیا کہ کیسے جو ہے انسان تخلیق ہوتا ہے. اور اس پہ پھر پروفیسر پیٹس مور بہت بڑے جو ہے وہ تھے ایمبریولوجسٹ تھے، انہوں نے پھر اس بات کی تصدیق کی کہ قرآن مجید میں جو سٹیجز ہیں بیبی کی کریشن کی وہ اتنی ایگزیکٹ ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر اور اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا جا سکتا. اور اس بیس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. یعنی یہ ایک جگہ پہ کائرو میں کانفرنس میں فرماتے ہیں It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God or Allah, because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی دیکھیں سبحان اللہ، حق اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ اب غیر مسلموں نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، یہاں تک یہ بالکل اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء
شہید، تو کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سبحان اللہ. تو اب تو یہ چیز اتنی اسٹیبلش ہوگی نا، مطلب ان ایڈیشن ٹو دی فصاحت اور بلاغت اور جو معجزہ ہے قرآن کا. اب دیکھیں یہ جو فیکٹ ہے کتنا بڑا فیکٹ ہے اور کتنا خوبصورت فیکٹ ہے کہ جو اب قرآن کی حقانیت کو اس طرح اسٹیبلش کر دیتا ہے کہ اس پہ اب ایون کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی مانے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ آرگومنٹ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. تو اب تو ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو نہیں مانتا اس کے پاس اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ نہ مانے. اس پوائنٹ پہ ہمیں کھڑا ہونا ہے اور امت کو اس کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. ورنہ تو یہ جو ہے جس طرح کی آنسلاٹ ہے ایتھیزم اور یہ ایگنوسٹسزم کی، یہ تو ہمارے آگے اولادیں جو ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گی. اور ان کی اچھا اور اس کی بنیاد بھی کوئی نہیں، وہ کیوں ہل جائیں؟ اتنا سمپل سا آرگومنٹ آپ بچوں کو بتائیں کیا مسئلہ. ٹھیک ہے، تو امید ہے جی آج کا جو سیشن تھا آپ اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کے ایمان میں پختگی آئی ہوگی. تو انشاءاللہ جو سیشن جو ہیں ہم اس کو جاری رکھیں گے. آپ کو جو شیٹ ملتی ہے گروپ کے اندر اس کو ضرور دیکھ لیا کیجیے. اس میں کوئزز بھی آئیں گے، آپشنل نظر ہی بات ہے. جو کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو سیلف اسیس کر سکتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ہے. آپ کو اسی وقت رزلٹ مل جاتا ہے، گوگل فارمز پہ یہ بنے ہوئے ہیں، تو ضرور اس کو اٹیمپٹ کیجیے گا. اور اسائنمنٹ ہے ساتھ، اس کی اسائنمنٹ یہی ہے کہ جو کانسیپٹس ہیں ڈفرینٹ ہم نے ایکسپلین کیے ہیں، آپ اپنی زبان میں ایز اف کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں آپ ریکارڈ کر کے وائس اسائنمنٹ بھیج دیں، یا ویڈیو پریزنٹیشن بنانا چاہیں وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنانا چاہیں وہ بنا کے بھیج دیں. تو اس کو بھی ہم اسیس کر لیں گے آپ کے بھلے کی، آپ کا فائدہ ہے اس کے اندر. اگین مینڈیٹری تو نہیں ہے. تو یہ ضرور آپ دیکھ لیا کیجیے. یہ جو شیٹ ہم شیئر کرتے ہیں اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو اب جو انشاءاللہ یہ شیٹ اپڈیٹ ہوتی رہے گی، ہم نیکسٹ جو ہے سیشن میں پھر آگے بڑھیں گے. تو اس کا اگر کوئی کویشچن نہیں ہے کسی کا تو ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا صدیق صاحب جو ہیں کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. جی کافی چیزیں کلیئر ہوئیں آج. میں یہ کہوں گا کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو تو قرآن میں جو مختلف کیلکولیشنز ہیں یا جو چیزیں مختلف اعداد و شمار کے ساتھ آئی ہیں کہ زمین کا اتنا دفعہ استعمال ہوا ہے، دن رات کا اتنا دفعہ ہوا ہے، اس کا ریشو یا کچھ کا، تو وہ بھی ایک درج کیے جا سکتے ہیں کہ حقانیت کو وہ اس سے تھوڑا جج کر سکتے ہیں، بے شک انہیں وہ لینگویج نہ آتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا وضاحت دیں گے کہ کتنا افیکٹو ہے یہ؟ میں کرتا ہوں یہ، میں لیپ ٹاپ کے چارجر سوال مدرسہ صاحب کا کوئی لیپ ٹاپ کا ایشو تھا، وہ میرے خیال میں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. ویٹ کر لیجیے گا 2 منٹ. تو عارف بھائی آپ کی باتیں جو سوالات سن کے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اصل میں تو ہمیں ضرورت ہے اپنے مسلمان جو سو کالڈ مسلمان ہیں، ہم میرے جیسے کہ جو بارڈ مسلمز ہیں، انہیں پہلے مسلمان کرنے کی ضرورت ہے، صحیح ان کا ایمان اسٹرینگتھن کرنے کے، بیفور دیٹ کہ ہم کسی اور کو پریزنٹ کر سکیں اپنا دین. بالکل جی زاہد بھائی، میری تو اتنی ہی چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک کہ جب تک ایک دفعہ میں آپ کے علاقے میں جو ہے نا، آپ کے زیادہ دور نہیں ہے، وینکوور بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں جماعت مل گئی، بہت ساری مل جاتی ہیں الحمدللہ دنیا میں. ہاں بالکل ہے. تو ان کے ساتھ چلے گئے کیونکہ ایک دوست تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں جی بس جانا ہے. ہم کہا ٹھیک ہے بالکل جائیں گے، اپنا کام مکمل کر کے. وہ گئے ہوئے تھے انگلینڈ سے نا جی، ینگ تھے بچے، میرے بڑے ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر بھی تھے ان میں، انجینئرز بھی تھے. رات کو جو ہے نا میں نے ان کو ایک سائڈ پہ کیا اور میں نے کہا یار آپ لوگ جو ادھر پھر رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے جی نہیں ہم تو پہلی دفعہ آئے ہیں. میں نے کہا پھر وہ آپ کو جانتے ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا جی آپ کی بات بالکل سچی ہے الحمدللہ، ہمارا تو سب سے بہتر ایمان یہی ہے کہ آپ کی ساری ہی باتیں سچی ہیں، مجھے کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ یہ آپ کی یہ بات مانے. وہ خیر پریشان ہو گیا. اگلے دن ان کے جو تھے کیا ان کو کہتے ہیں جو ہوتے ہیں امیر صاحب،
امیر جی صاحب وہ ایک بنگالی تھے، تھوڑے سوری سے وہ ایج تھے. ڈسکنیکٹ وہ اصل میں چارجر جو ہے نا لگانے کے لیے دیا تھا میں نے. جی آپ کا سوال کیا تھا دوبارہ بتائیں. میرا سوال یہ تھا کہ جو حضرات انگریزی جانتے ہیں یا فرینچ وغیرہ عربی نہیں جانتے، تو قرآن میں جو مختلف کیلکولیشنبل چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور سے کہ زمین کا اتنے دفعہ ذکر ہوا ہے اور پانی کا اتنے دفعہ ذکر ہوا ہے، اور ان کا ریشو وہی بنتا ہے جو ایکچوئل دنیا میں خشکی اور طریقہ ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ان کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے؟ جی اچھا آپ کا سوال ہے. اصل میں دیکھیں اس طرح کی کئی کیلکولیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. قرآن مجید تو ایک ونڈر ہے نا، ایک مطلب عجوبہ ہے. اس کے اندر ایسے ایسے حقائق ہیں کہ آپ مطلب دنگ رہ جاتے ہیں. تو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب سپورٹیو دلائل ہیں. مطلب مینلی جو دلیل ہے وہ یہی ہے جو قرآن کا معجزہ ہے، بس اس کی صورت بنا کے لاؤ. یہ سب چیزیں بھی آپ سپورٹ کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہمیں ہوشیار بھی رہنا چاہیے. جیسے وہ رشاد خلیفہ تھا، وہ مصری جو تھا، اس نے جناب اسی کیلکولیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ سورہ غالباً سورہ توبہ کی ایک دو آیات کو جو ہے نکال دیا تھا. کہتے ہیں اس کیلکولیشن میں نہیں آ رہی تو یہ آیات بعد میں آئی ہیں. تو اس طرح کی ہمیں چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. یہ چیزیں سپورٹیو ہیں، کیلکولیشنز بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سے پیٹرنز ہیں، بہت سی مسٹریز ہیں، اور یہی قرآن کی فصاحت و بلاغت میں ایک کہتے ہیں نا کہ اضافہ کر دیتی ہے یہ چیز کہ ان ایڈیشن ٹو آل فصاحت و بلاغت اللہ تعالیٰ نے ان نومیریکل ایسپیکٹس کا بھی خیال رکھا ہے. یہ تو امپاسبل چیز ہے نا کہ آپ فصاحت و بلاغت کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ان نومیریکل ایسپیکٹس کا بھی خیال رکھیں. تو یہ تو انسان کے بس میں ہو ہی نہیں سکتی چیز. تو یہ واقعی ایک اچھی سپورٹو دلیل ہے، لیکن جو ٹھوس چیز ہے اسی کو پیش کرنا چاہیے. جو اسپیکولیٹو چیزیں ان کو نہیں پیش کرنا چاہیے. تو یہ اچھا، دوسری ایک چیز میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے معجزے کے لیے کہا کہ اس کے ساتھ چیلنج ہوتا ہے کوئی. بالکل صحیح. تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس میں کیا چیلنج ہے؟ معراج جو ہے یہ معجزہ نہیں ہے. معراج کے اوپر کوئی چیلنج بھی نہیں ہے اس طریقے سے. معراج جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور یہ آپ وسلم وہاں پہ گئے. معجزہ وہ ہوتا ہے جس پہ چیلنج ہو. اس لیے قرآن مجید ہی اب رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ واحد اور آخری معجزہ ہے. باقی جتنی بھی جو آپ وسلم کی زندگی میں جو خارق عادت چیزیں سرزد ہوئیں اس پہ کوئی چیلنج آپ وسلم نے نہیں کیا. تو اس لیے پھر ان کو ٹیکنیکلی جب ہم دیکھیں گے تو وہ کرامات کے زمرے میں آتا ہے، یا جنہیں ہم کہتے ہیں دلائل نبوہ. تو دلائل نبوہ میں تو یہ سب آتی ہیں، یہ جتنی بھی کرامات وغیرہ. لیکن معجزہ برحال قرآن مجید ہی ہے. اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس پہ قرآن شاہد ہے، قرآن کی سب سے بڑی گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریکویسٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کوئی اور معجزہ بھی عطا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی معجزہ عطا کیا. اس کے علاوہ اور کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا. جزاک اللہ خیر، بڑی کلیئر ہو گئی بات. صحیح. تو جزاکم اللہ خیر جی. آج کا سیشن بڑا بھرپور اور بڑا انٹرسٹنگ رہا، اور سب لوگ بڑے انگیج رہے اور ہم نے اچھی سے پارٹیسپیٹ کیا. یہی مزہ آتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں ٹینٹیٹیولی انگیج رہیں اور کوشچنس پوچھیں. دیکھیں یہ ڈسکشن سرکل ہے، اوپن ہے، جب بھی جس وقت چاہیں آپ روک سکتے ہیں، مجھے کوشچن پوچھ سکتے ہیں تاکہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ. اس وقت تک کے لیے اجازت. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.